الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، مجھے انجمن کے ذمہ داروں نے ایک لمبی فہرست دی ہے کہ آج کی مجلس میں یہ مسائل سمجھانے ہیں۔ مسائل کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 مسئلے سمجھانے کے لیے 9 گھنٹے چاہیے، اور مجھے کہا کہ وقت ہے 2 گھنٹے۔ اب 2 گھنٹے میں 9 مسئلے میں کیسے سمجھاؤں گا؟ لیکن خیر، سب کچھ نہیں سمجھا سکتے تو کچھ تھوڑا بہت سمجھا دیں، جتنے وقت میں گنجائش ہے اتنا ہی سمجھا دیں۔ ان 9 عناوین میں سے ایک عنوان مجھے دیا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا۔ میں نے جو آیات پاک پڑھی ہیں ان آیات کریمہ میں وَلَا تَفَرَّقُوا آیا ہے۔ مجھے یہ عنوان دیا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ساتھ میں مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ یہاں ایک صاحب ہیں، ان کے چیلے چانٹے لوگوں سے یہ کہتے ہیں یہ اماموں کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ یہ حنفی ہے، وہ شافعی ہے، وہ مالکی ہے، وہ حنبلی ہے۔ قرآن کہتا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں بٹ مت جاؤ۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں بٹ مت جاؤ،
اور یہ جو تم ائمہ کی تقلید کرتے ہو، یہ تو تم آپس میں بٹ گئے، قرآن کے خلاف کر رہے ہو تم. یعنی چاروں اماموں کی تقلید چھوڑو اور ہماری تقلید کرو، سب متحد ہو گئے. یہ ان کا منشا ہے کہ چاروں اماموں کی تقلید چھوڑو، ہماری تقلید کرو اور سب متحد ہو جاؤ. یہ چار اماموں کی تقلید جو ہے یہ امت میں افتراق پیدا کرنا ہے، امت میں ڈیوائیڈیشن، تقسیم کرنا ہے. یہ مجھے اس کے پیچھے کہنے والے نے کہا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا کا عنوان اس لیے دیا گیا ہے، اس لیے میں بات یہیں اسی عنوان سے بات شروع کرتا ہوں. میرے بھائیوں، بعض آیتیں اور بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ اگر ان کا تھوڑا سا حصہ پڑھو گے اور مطلب سمجھنے کی کوشش کرو گے تو غلط فہمی کا شکار ہو جاؤ. ہر بات سیاق و سباق کے ساتھ ملا کر سمجھی جاتی ہے. آیت کا ایک حصہ پڑھ لیا، حدیث کا ایک حصہ پڑھ لیا تو مطلب غلط ہو جائے گا. میں مثال دوں. قرآن کریم میں سورہ نساء میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. نشہ جب اتر جائے اور اس درجے اتر جائے کہ جو تم کہہ رہے ہو، پڑھ رہے ہو، اسے تم سمجھنے لگو، تب نماز پڑھو، اس کے بغیر نماز نہ پڑھو. یہ قرآن کریم میں سورہ نساء میں یہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام میں شراب حرام ہوئی ہے 4 مرحلوں میں. ان 4 مرحلوں میں سے یہ ایک مرحلہ ہے درمیان کا. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ سورۃ النحل میں یہ آیت آئی وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے کھجوریں پیدا کی، انگور پیدا کیے، جن سے تم شکر بناتے ہو. شکر عربی کا لفظ ہے، کھجور سے شراب بنتی تھی، اسے شکر کہتے تھے کہ تم اسے شکر بناتے ہو. وَرِزْقًا حَسَنًا، بہترین روزی کھانے کی چیزیں بہترین بناتے ہو. تو اللہ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا، انگور اور کھجور. انگور سے جو شراب بنتی تھی اسے خمر کہتے تھے، اور کھجور سے جو شراب بنتی تھی اسے شکر کہتے تھے. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے کھجور اور انگور 2 چیزوں کا ذکر کیا، پھر آگے صرف شکر کا کیوں ذکر کیا، خمر کا کیوں ذکر نہیں کیا؟ کھجور سے تو شکر بنتی ہے، انگور سے خمر بنتی ہے، اور رزقاً حسنا تو دونوں سے بنتا ہے. کھجور میں سے بھی شاندار آئٹم بنتے ہیں، انگور میں سے بھی شاندار آئٹم بنتے ہیں. اور ہم تو ہمارے گھروں کی خواتین تو 1 2 4 آئٹم بناتی ہیں، لیکن جو ماہر باورچی ہوتے ہیں وہ سینکڑوں آئٹم بناتے ہیں. نہیں بھائی، جو ماہر باورچی ہیں وہ تو سینکڑوں آئٹم بناتے ہیں. ایک لطیفہ سنو. جب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد کو گوالیار کے قلعے میں قید کیا
اور حکومت پر عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے قبضہ کیا. تو بادشاہ نے یعنی عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے باپ سے کسی ذریعے سے پوچھوایا کہ جیل خانے میں ایک کام ملے گا، ایک کھانا ملے گا، جو چاہو ایک کام لے لو. جیل خانے میں طبیعت تو بہلانی پڑے گی، اور ایک کھانا ملے گا، جو چاہے کھانا منتخب کر لو. تو جیل میں سے بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا کہ کیا کام لینا چاہیے. تو وزیر نے کہا بچے پڑھانے کا کام مانگ لیجیے کہ مجھے بچے دے دو، انہیں مکتب پڑھاؤں گا. اور باورچی کو بلایا کہ بھئی ایک کھانا کیا لینا چاہیے. اس نے کہا حضور چنا مانگ لیجیے، اگر چنے کی اجازت مل گئی تو ایک سال میں کوئی آئٹم مقرر نہیں آنے دوں گا. سال کے 355 دن ہیں، چنے میں سے وہ 355 آئٹم بنائے گا. تو باورچی نے کہا چنے کی اجازت لے لیجیے، اور وزیر نے کہا کہ بچے پڑھانے کی اجازت لے لیجیے. اس نے بادشاہ کو کہلوایا تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے چنے کی اجازت تو دے دی، بچے پڑھانے کی اجازت نہیں دی، اور یہ کہا کہ جیل میں رہ کر بھی بادشاہت کرنی ہے. بچوں کا جو استاد ہے وہ تو بادشاہ ہے بچوں کا. تو کہا جیل میں رہ کر بھی بادشاہت کرنی ہے، بچے پڑھانے کی اجازت نہیں دی، چنا کی اجازت دے دی. مجھے تو اس قصے میں یہ سمجھانا ہے کہ ایک چنے سے 355 آئٹم بنتے ہیں. چنے کی کیا حیثیت ہے؟ کھجور تو اس سے بہت اچھی چیز ہے، انگور تو بہت اچھی چیز ہے، اس سے معلوم نہیں کتنے آئٹم بنیں گے. مغل دسترخوان ایک کتاب ہے مغل دسترخوان. اس کتاب میں 1000 طریقے سے پلاؤ بنانے کی ترکیبیں ہیں. 1000 طرح کے 1000 آئٹم ہیں پلاؤ کے صرف. تو بہرحال کھجور سے جتنے چاہے آئٹم بنا لو، انگور سے جتنے چاہے آئٹم بنا لو. تو بادشاہ نے چنے کی تو اجازت دے دی اور بچے پڑھانے کی اجازت نہیں دی. تو قرآن کریم نے بھی جب 2 چیزوں کا نعمت میں ذکر کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے کھجوریں پیدا کی ہیں، انگور پیدا کیے ہیں، ان کھجوروں سے تم شکر بناتے ہو یعنی شراب بناتے ہو، اور انگور سے جو شراب بنتی ہے وہ اعلیٰ درجے کی شراب ہوتی ہے. اسے انگریزی میں کہتے ہیں وائن. انگریزی میں وائن انگوری شراب کو کہتے ہیں. اس کا تذکرہ قرآن نے چھوڑ دیا. اور رزقاً حسنہ میں تو دونوں آ گئے، کھجور سے بھی بہترین آئٹم بنیں گے، انگور سے بھی بہترین آئٹم بنیں گے. تو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، انگور کی جو شراب ہے خمر، جس کو انگریزی میں وائن کہتے ہیں، یہ تو اعلیٰ درجے کی فرسٹ کلاس شراب ہے، قرآن نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ پہلا مرحلہ ہے. لوگوں کے ذہنوں کو پر چوٹ پڑی کہ شراب کا جو اعلیٰ آئٹم ہے وہ کیوں چھوڑ دیا. پھر ایک عرصے کے بعد میں دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں انگور کی شراب کے بارے میں، اور جگار اور سٹے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ سٹا کھیلنا، جگار کھیلنا جائز ہے یا نہیں. یہ یسألونک، صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں. صحابہ نے کیوں پوچھا تھا؟ اس آیت کریمہ میں خمر کا ذکر چھوڑ دیا تھا. قرآن کریم نے کہا کہ دونوں میں، وائن میں، انگوری شراب میں، اور جگار میں، میسر میں، سٹے میں لوگوں کے لیے چند فوائد ہیں، کچھ فوائد ہیں. جبھی تو ساری دنیا پہ شرابیں پیتی ہے، کچھ فائدے ہیں جبھی تو پیتی ہے. کوئی دنیا ساری پاگل تھوڑی ہے. اور ساری دنیا کے لوگ سٹے کھیلتے ہیں، گورنمنٹ بھی سٹے کھلواتی ہے، تو اس میں کچھ فائدے ہیں جبھی تو ساری دنیا پاگل ہو رہی ہے. تو قرآن نے کہا قل
فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، تھوڑے سے فائدے ہیں مگر ان میں گناہ بہت بڑا ہے۔ بس اتنا کہہ کر چھوڑ دیا۔ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی، سٹا حرام نہیں ہوا۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں آیا کہ بے شک شراب میں کچھ فائدے ہیں، سٹے میں کچھ فائدے ہیں، لیکن جب گناہ بہت بڑا ہے تو عقل مندی کی بات یہ ہے کہ ایسی چیز اختیار نہ کی جائے جس میں بہت بڑا نقصان ہو، وہ چاہے بہت بڑا نقصان ایک ہو۔ چھوٹے چھوٹے فائدے پیش نظر نہیں رکھنے چاہیے، یہ ایک نقصان ہے اور وہ بہت بڑا نقصان ہے۔ چنانچہ اس آیت کے اترنے پر بہت سے صحابہ نے شراب چھوڑ دی، سٹا چھوڑ دیا کہ چھوٹے چھوٹے فائدے ہیں، ان فائدوں کو لے کر کیا کریں گے جب اس میں بہت بڑا نقصان ہے، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ شراب کی حرمت کا دوسرا مرحلہ ہے۔ پھر ایک عرصے کے بعد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ جب نشہ اتر جائے اور اس درجے پر اتر جائے کہ جو تم پڑھ رہے ہو، بول رہے ہو، اسے تم سمجھو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، تم کیا بول رہے ہو، تب جاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب غور کریں آپ، ظہر سے 1.5-2 گھنٹے پہلے شراب بند کر دینی پڑے گی، کیونکہ ظہر سے 1.5-2 گھنٹے شراب پیو گے تو ظہر کے وقت میں نشہ ہوگا۔ ظہر کے بعد شراب بند کر نہیں پی سکتے ہو، کیوں؟ عصر آ رہی ہے۔ عصر کے بعد شراب نہیں پی سکتے، مغرب آ رہی ہے۔ مغرب کے بعد شراب نہیں پی سکتے، عشاء آ رہی ہے۔ اب پینے کے 2 وقت رہے، عشاء اور فجر کے بیچ میں پیو، فجر اور ظہر کے بیچ میں پیو۔ پینے کے 2 وقت رہ گئے، باقی سب اوقات میں شراب پینے والوں نے خود بخود شراب بند کر دی، کیونکہ نمازیں آگے آ رہی۔ آج جیسے مسلمان تو اس وقت تھے نہیں، آج جیسے مسلمان تو اس وقت تھے نہیں کہ مسلمان ہیں اور یقیناً ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، مسلمان ہیں اور یقیناً ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔ ایسے مسلمان اس زمانے میں نہیں تھے، ہر آدمی نماز پڑھتا تھا۔ تو شراب پینے کے اوقات میں کمی ہو کر 2 وقت شراب پینے کے رہ گئے، باقی وقت ختم۔ یعنی اس کو یوں سمجھو کہ ایک آدمی روزانہ 20 سگریٹ پیتا تھا، اب 6 سگریٹ رہ گئی، 14 سگریٹ بند۔ دیکھو کس طریقے سے آہستہ آہستہ شراب چھوڑنے کی طرف لایا جا رہا ہے۔ پھر جب اس کے عادی بن گئے لوگ، جزوی طور پر پارشیلی شراب چھوڑنے کی مشق و تمرین اور ایکسرسائز ہو گئی، تو پھر 4تھی آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، 4 چیزیں، خمر انگوری شراب، میسر سٹا جوا، اور فال کے تیر، یہ بھی سٹے کی ایک شکل تھی۔ فال کے تیر یہ بھی سٹے کی ایک شکل تھی۔ جیسے آج کل سٹا ہوتا ہے، لاٹری ہوتی ہے، تو لاٹری کی بے حساب صورتیں ہیں، اسی طریقے پر فال کے تیر یہ بھی سٹے کی ایک صورت تھی۔ اور اصنام، مورتیاں، 4 چیزیں، انگوری شراب، سٹا، خاص طور پر فال کے تیر اور مورتیاں، یہ 4 چیزیں گندگی ہیں، رجسن، شیطانی چرخہ ہیں، من عمل شیطان۔ بس 4 چیزوں سے بچو تاکہ تم کو
تم کامیاب ہو، سکسیسفل ہونا چاہتے ہو تو یہ چاروں چیزوں سے بچو۔ جب یہ آیت کریمہ چوتھے مرحلے میں نازل ہوئی اور مدینہ میں اس کا آیت کا اعلان کیا گیا تو کسی گھر میں ایک قطرہ شراب نہیں رہا، انہوں نے اٹھا اٹھا کے مٹکے سڑک پر پھوڑ دیے۔ یہ مضمون میں ویسے ہی سمجھا رہا ہوں، اصل مجھے یہ بتلانا تھا کہ یہ جو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا والی جو آیت ہے وہ شراب کی حرمت کے 4 مراحل میں سے تیسرے مرحلے کی آیت ہے، لیکن وہ آیت آج بھی قرآن میں ہے۔ کیوں ہے؟ آج بھی مسلمان کہلانے والے ہو سکتا ہے شراب پیتے ہوں، ہیں الحمد مسلمان کہلانے والوں میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو شراب پیتے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہیں تو نماز بھی پڑھتے ہوں۔ تو شراب پینا حرام ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان شراب پیے تو جب تک نشہ رہے گا نماز پڑھنا جائز نہیں۔ کہ شراب پی رہی ہے، نشے میں دھت ہیں اور نماز میں جا کر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نہیں، دونوں چیزیں جمع نہیں ہوں گی۔ اولاً شراب پینا حرام ہے، لیکن مسلمان بھی تو گنہگار ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان کہلانے والا شراب پیتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ کرتا ہے، لیکن اب نشے کی حالت میں وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ جب اس کا نشہ اتر جائے گا اتنا کہ وہ پڑھے گا، اسے سمجھے گا، اس وقت نماز پڑھے گا، چاہے ادا ہو چاہے قضا ہو۔ اس لیے یہ آیت کریمہ اب بھی باقی ہے۔ مجھے مثال کس چیز کی کہنی ہے، مثال کس چیز کی بیان کرنی ہے؟ اگر کوئی شخص کہے کہ نماز پڑھنا جائز نہیں، اللہ نے قرآن میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، ارے بھئی کہاں منع کیا ہے؟ نے کہا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے نزدیک بھی مت آؤ۔ تو اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ نماز کے نزدیک بھی مت آؤ۔ تو اگر کوئی ایسا قرآن کی آیت کا مطلب سمجھاتا ہے تو میرے بھائیو رونگ سمجھاتا ہے۔ یہ تو یہاں رک گیا، آدھی بات پر رک گیا، آدھی بات پر رکے گا تو بات کیسے صحیح سمجھے گا؟ بات کو پوری پڑھ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اب بات پوری ہوئی کہ اللہ نے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا۔ تو میں مثال اس کی دے رہا ہوں کہ قرآن کی کوئی آیت، ایسی بہت مثالیں ہیں، اگر آپ آیت کو ناقص پڑھیں گے، ادھوری پڑھیں گے اور مطلب بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، مطلب غلط ہو جائے گا۔ سیاق و سباق کے ساتھ جب تک آپ آیت کو پوری نہیں پڑھیں گے مطلب صحیح سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دوسری مثال میرے بھائیوں میں حدیث کی پیش کروں، مشہور حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها عصموا منی دماءهم واموالهم وحسابهم علی اللہ۔ حضور نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، امرت، کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ لوگ کہیں لا الہ الا اللہ۔ بس جب لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال محفوظ کر لیے، اور ان کا حساب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لیں گے۔ یہ پوری حدیث ہے، امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على اللہ۔ اس حدیث میں کیا مضمون ہے؟ اس حدیث میں جنگ بندی کا حکم ہے کہ اگر دشمنان اسلام کے ساتھ جنگ لڑی جا رہی ہے اور دشمنان اسلام میں سے کسی شخص نے یا پورے لشکر نے ہاتھ اٹھا دیے لا الہ الا اللہ،
تو اب آگے جنگ جاری رکھنا جائز نہیں ہے، چاہے ان دشمنوں نے اسلام کو کتنا بھی نقصان پہنچایا ہو، اب جنگ جاری رکھنا جائز نہیں ہے، ان کا جان بھی محفوظ، ان کا مال بھی محفوظ، اس پوائنٹ پر جنگ بند کر دینی ضروری ہے۔ رہی ایک احتمال یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا لا الہ الا اللہ، یہ اپنی جان بچانے کے لیے کہا ہے یا سچے دل سے مسلمان ہوئے ہیں؟ حضور نے فرمایا اس کا حساب قیامت کے دن اللہ لیں گے کہ وہ سچے دل سے مسلمان ہوئے ہیں یا اوپری دل سے مسلمان ہوئے ہیں، جنگ میں چال چلے ہیں، اپنی جان اور مال بچانے کے لیے انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، یہ حساب اللہ لیں گے قیامت کے دن۔ ہم تو ان کے ظاہر کو دیکھیں گے، جب انہوں نے بظاہر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اسلام کا اقرار کر لیا، اسلام پر پڑ گئے، تو اب ہمیں ان کے ساتھ جنگ جاری رکھنے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ ایک جنگ میں ایک صحابی حضرت اسامہ، انہوں نے لڑ رہے تھے آپس میں، دو ہاتھ ہو رہے تھے، جب حضرت اسامہ کا وار چلا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، مگر حضرت اسامہ نے تلوار مار دی اور وہ ختم ہو گئے۔ جب سریہ چھوٹا لشکر واپس آیا تو یہ واقعہ حضور سے ذکر کیا گیا کہ جب حضرت اسامہ نے تلوار اٹھائی تھی اور ان کا داؤ چل گیا تھا تو سامنے والے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا، پھر بھی حضرت اسامہ نے تلوار ماری۔ تو حضور نے حضرت اسامہ کو بلایا اور بہت ڈانٹا کہ بندے خدا، کل جب قیامت کے دن وہ لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا تو کیا کرے گا؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ لے کر آئے گا کہ میں نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، پھر بھی اس بندے نے مجھے مار دیا، تو کیا جواب دے گا؟ تو حضرت اسامہ نے کہا یا رسول اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ میری تلوار سے بچنے کے لیے کہا تھا۔ حضور نے فرمایا ہلا شققت عن قلبی، تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھا کہ تیری تلوار سے بچنے کے لیے اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے یا سچے دل سے کہا ہے، تو اس کا دل چیر کر دیکھتا۔ دل چیر کر کون دیکھ سکتا ہے؟ جب نہیں دیکھ سکتے تو ہمیں ظاہر پر احکام کا مدار رکھنا ہے کہ جب وہ بظاہر مسلمان ہو رہا ہے تو اب اس کو قتل کرنا جائز نہیں۔ بہرحال میں یہ سمجھا رہا تھا کہ اس حدیث شریف کا مقصد ہے جنگ بندی، کہ اس پوائنٹ پر جنگ بند کر دینا ضروری ہے، آگے اب جنگ جاری رکھنا جائز نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، کچھ بندے ہیں وہ کیا حدیث ادھوری پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں۔ بس اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، مار کے مسلمان بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کو مار کے مسلمان بنایا ہے، تلوار کے زور سے اسلام پھیلایا ہے، اور اعدائے اسلام نے اس پوائنٹ پر بہت کچھ لکھا۔ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، دلیل حضور کا ارشاد ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ اس کا مطلب کہ مار کے مسلمان بناؤ۔ یہ آپ جانتے ہیں اعدائے اسلام یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے اور یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ ارے یہ حدیث تو تم آدھی پڑھ کر رک گئے ہو، اس لیے غلط مطلب ہو گیا ہے۔ اس حدیث میں جنگ کرنے کا بیان نہیں ہے، جنگ بندی کا بیان ہے کہ لا الہ الا اللہ دشمن جب کہہ لے تو اس پوائنٹ پر جنگ روک دینا ضروری ہے۔ حدیث آگے پڑھو، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، جب لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو انہوں نے اپنی جان بھی بچا لی، اپنا مال بھی بچا لیا، مجھ سے جان بھی محفوظ کر لی، مال بھی محفوظ کر لیا۔ رہی یہ بات کو اوپرے دل سے کہا ہے، سچے دل سے نہیں کہا ہے، اس کا حساب اللہ لیں گے، ہم حساب نہیں لیتے۔ ہمارے سامنے تو جب اس
پارٹیکولر پرسن نے، ایک معین آدمی نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، جیسے حضرت اسامہ کی تلوار کی زد میں جب ایک غیر مسلم آیا اس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، حضرت اسامہ کو نہیں چاہیے تھا کہ فوراً تلوار روک لیں، اس کو قتل نہ کریں، مگر انہوں نے کیا تو حضور نے ڈانٹ پلائی اور بہت اتنا بار بار فرمایا کہ اسامہ جب کل وہ لا الہ الا اللہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو تم کیا جواب دو گے اس کا؟ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ تمنا کرنے لگا کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا اور یہ گناہ مجھ سے اسلام سے پہلے ہو گیا ہوتا تاکہ اسلام سے یہ گناہ مٹ جاتا۔ بہرحال میرے بھائی ایک اہم پوائنٹ ہے سمجھنے کا، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ اعتراض غلط ہے، اور وہ غلط فہمی ان کو اس حدیث کو ادھورا پڑھنے سے، ناقص پڑھنے سے ان کو یہ غلط فہمی ہوئی۔ یہ ایک مثال قرآن کریم کی ہے، ایک مثال حدیث شریف کی ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے دو مثالیں دی ہیں کہ بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نص یعنی قرآن کی آیت یا کسی حدیث کو آپ ادھورا پڑھیں گے تو اس کا مطلب غلط ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ جو کچھ لوگ ہیں جو ولا تفرقوا کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ یہ 4 اماموں کی تقلید کر کے امت کو کیوں بانٹ دیا تم نے، میرے بھائیوں اس آیت کریمہ کا یہ مطلب ہی نہیں ہے۔ بیچ میں سے ایک ٹکڑا پڑھ لیا ولا تفرقوا، نہ ادھر کا پتہ ہے نہ ادھر کا پتہ ہے۔ اس طریقے سے اگر قرآن و حدیث کو پڑھنا شروع کریں گے تو پھر تو جو چاہے قرآن و حدیث میں سے مطلب نکال لو۔ ہر بات کو سیاق و سباق سے ملا کر دیکھنا ہوگا۔ اس لیے میں نے 2 آیتیں پوری پڑھی ہیں، اور یہ 2 آیتیں اپنی جگہ پر پہلے سمجھنی چاہیے۔ ان میں جو مضمون ہے وہ مستقل سمجھنے کے قابل مضمون ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ہم سب ہیں، ہم سب ایمان لانے والے، اللہ کے فضل سے ہم سب ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سے فرما رہے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرو ایک بات، اور کیسا ڈرو؟ جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس کو میں 2 طریقے پر سمجھاؤں، ایک ہی بات کو میں 2 طریقے پر سمجھاؤں۔ یہ سب اکابر علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، یہ جانتے ہیں کہ تقوی بچنا اس کا پہلا مصداق ہے کفر و شرک سے بچنا۔ قرآن میں جہاں جہاں لعلکم تتقون ہے وہاں کفر و شرک سے بچنا ہے۔ لفظ تقوی کے معنی بچنا، ڈرنا بچنا ایک ہی بات ہے، اور اللہ سے ڈرنا اور اللہ سے بچنا سب سے بڑا یہ ہے کہ آدمی کفر سے اور شرک سے نکل آئے۔ کفر اور شرک میں کیا فرق؟ کفر اور شرک میں چولی دامن کا فرق ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے، فرق نہیں۔ کفر اور شرک میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پوجے، قابل پرستش، معبود مان لے، قول عقیدے میں مان لے تو بھی مشرک ہے، اور عملی طور پر جا کر کے غیر اللہ کی بندگی کرنے لگے، ڈنڈوت کرنے لگے، وہ بھی مشرک ہے۔ اور ایسا جو بھی بندہ ہوگا وہ اللہ کے یہاں سے آئی ہوئی جو تعلیمات ہیں اس تعلیمات کا انکار کرے گا، ریجیکٹ کرے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جتنے ادیان آئے ہیں، ان ادیان کو جو بھی قبول کرے گا وہ شرک نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود تسلیم نہیں کر سکتا۔ اور جو اللہ کے علاوہ کو معبود تسلیم کرتا ہے وہ اللہ کے نازل کیے ہوئے دین کا انکار کرتا ہے۔ اللہ کا آخری دین، خاتم النبیین،
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو آج ہمارے پاس قرآن و حدیث کی شکل میں موجود ہے۔ جو بھی شرک کرے گا، اللہ کے علاوہ کو معبود تسلیم کرے گا، اللہ کے علاوہ کو قابل پرستش مانے گا اور دوسرے کی پرستش کرے گا، وہ حضور کے دین کا ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ کفر کے ماننے ہیں ریجیکٹر، انکار کرنے والا، نہ ماننے والا۔ لہذا شرک اور کفر ایک ہی ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے۔ شرک اور کفر سے بچ جانا، اس کا نام ہے تقوی، اور یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب شرک سے بچ گیا، کفر سے بچ گیا، اللہ کے علاوہ کو معبود جانتا ہی نہیں، مانتا ہی نہیں، صرف اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے، خالق و مالک مانتا ہے، تو اب اللہ نے جو احکام دیے ہیں ان احکام کا تو پالن کرنا پڑے گا، ان احکام کا فالو کرنا پڑے گا، ان احکام پر چلنا پڑے گا، ورنہ تو نے اللہ کو کیا معبود مانا؟ مثال لو، ایک آدمی کہتا ہے یہ میرے ابا ہیں، ابا کہتا ہے بیٹا پانی پلائیے، نہیں پلاتا، نہیں میں نہیں لاؤں گا بھائی، تو پھر تو نے ابا کیا مانا؟ جب ایک کو تو نے اپنا ابا مان لیا تو اس کے احکام کی پیروی تو تجھے کرنی پڑے گی۔ جب تو نے کفر اور شرک سے تو بچ گیا اور اللہ کو تنہا ایک اللہ کو اپنا معبود تو نے تسلیم کر لیا، تو اب اللہ کے جو احکام ہیں مثبت و منفی، نیگیٹو پوزیٹو، یہ کام کرو اور یہ کام مت کرو، یہ سب ماننا پڑے گا۔ اور اگر یہ سب مانتا نہیں ہے تو وہ اللہ سے جو بڑا درجہ ہے، اس بڑے درجے میں تو اللہ سے ڈر گیا اور اللہ سے اس کفر و شرک سے بچ گیا، لیکن آگے جو دوسرا مرحلہ ہے اس دوسرے مرحلے میں وہ اللہ سے نہیں ڈرا۔ اس لیے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ کس سے کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ وہ جو ایمان لائے ہیں، وہ جو بڑا تقویٰ ہے کفر و شرک سے بچنا، وہ تو اس پر تو پڑ گئے ہو، ایمان لے آئے۔ ان مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ اب اللہ سے ڈرو جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ جب ہم نے اللہ کو معبود تسلیم کر لیا تو اب ضروری ہے کہ اس اللہ کے جو مثبت و منفی احکام ہیں ان کا فالو کرے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھے۔ اللہ نے کہا شراب مت پیو، شراب نہ پیے۔ اللہ نے کہا روزہ رکھو، روزہ رکھے۔ اللہ نے کہا سود مت کھاؤ، سود نہ کھائے۔ یہ کام اور یہ کام دونوں کرنے ہیں تو تم اللہ سے ڈرے جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ بس تقویٰ کے دو درجے ہو گئے، فرسٹ درجہ اور سیکنڈ درجہ۔ فرسٹ درجہ مطلوب ہے، مگر صرف فرسٹ درجہ مطلوب نہیں ہے، سیکنڈ درجہ بھی مطلوب ہے۔ میرے بھائیوں، آج بے حساب مسلمان ہیں، مومنین ہیں، جو فرسٹ درجے پر اللہ سے ڈرتے ہیں، کفر و شرک سے بچتے ہیں، صرف ایک اللہ کو معبود مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہ معبود مانتے ہیں، نہ غیر اللہ کے سامنے سر نیاز تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن تقویٰ کا جو دوسرا مرحلہ ہے، اس دوسرے مرحلے میں آ کر پھسل جاتے ہیں۔ بھئی اللہ نے یہ کام کرنے کو کہا کرو، اللہ نے ان کاموں سے بچنے کو کہا بچو، کان بہرے کر لیتے ہیں۔ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ہیں مسلمان، واقعتاً مسلمان ہیں، لیکن پہلے مرتبے کے مسلمان ہیں، جو تقویٰ ہے وہ تو حاصل ہو گیا۔ قرآن نے کہا کہ جب تم ایمان لے آئے اور پہلے مرتبے کا تمہیں تقویٰ حاصل ہو گیا، اللہ سے تم ڈرنے لگے اور کفر و شرک سے بچ گئے، تو اب اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے ایسا ڈرو۔ یعنی دوسرے مرحلے کا جو تقویٰ ہے، فرائض پابندی سے کرو، حرام کاموں سے بچو، تو تم اللہ سے ڈرے جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ پھر اسی مضمون کو قرآن نے اور آگے کیا کہا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت نہیں آنی چاہیے مگر سرینڈر ہونے کی حالت میں۔
تابعدار ہونے کی حالت میں یہ جو اگلا ٹکڑا ہے اس میں دو باتیں بیان کی ہیں، ان دونوں باتوں کو سمجھو۔ آپ حضرات عربی نہیں جانتے، یہ سب علماء کرام جانتے ہیں۔ اسلام یہ باب افعال کا مصدر ہے، اور اسلام کے معنی ہے سر افگندگی، کسی حکم کے سامنے سر ڈال دینا۔ لفظ اسلام کے معنی ہے سر افگندگی، سر مانے یہ سر ہیڈ، اور افگندن کے معنی سر ڈالنا یعنی سرنڈر ہونا۔ تو اسلام کے معنی سرنڈر ہونے کے۔ دیکھو ایمان کے معنی ہیں دل سے عقیدے قبول کرو، ایمان کے معنی ہیں دل سے عقیدے قبول کرو، اور اسلام کے معنی ہیں جو اعمال ہیں اللہ کی شریعت میں ان اعمال کا پالن کرو، ان پر چلو، کرنے کے کام کرو، بچنے کے کام سے بچو، یہ ہے اسلام۔ حدیثوں میں ایک حدیث جبریل کہلاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخر میں ایک دن حضور صحابہ کے مجمع کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک صاحب آئے، نہایت اجلے کپڑے، سر کے بال سیاہ، ایسا معلوم ہو جیسے گھر میں سے نہا کر کے ابھی کپڑا جوڑا بدل کر آئے ہیں۔ مجمع میں آ کر مجمع چیر کر حضور کے قریب آ کر بیٹھے۔ اب لوگ سمجھتے کون ہے؟ مدینہ کا ہوتا تو صحابہ پہچانتے ہوتے، باہر سے سفر کر کے آیا ہے تو اس کے کپڑے میلے گندے گردے، عرب کا تو ریگستان ہے، ریگستان میں جب سفر کر کے آئے گا تو بال پر مٹی ہوگی، گردا ہوگا۔ انہوں نے آ کر حضور سے چند سوال کیے ہیں، 4 سوال کیے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال کیا ہے مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 6-7 عقیدے بتائے ہیں کہ یہ 6-7 عقیدے ماننے کا نام ایمان ہے، اور وہ جو 6-7 عقیدے ہیں وہ تعلیم الاسلام میں ایمان مفصل میں لیے گئے۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو حضور نے 5 کام بتلائے کہ یہ 5 کام کرنے کا نام اسلام ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ توحید، معبود ایک ہے، ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ ان 2 باتوں کی گواہی دینا، یہ پہلا کام ہے۔ گواہی کہاں دی جاتی ہے؟ کورٹ میں ایک آدمی مقدمہ کرتا ہے کہ زید کے پاس جو مکان ہے وہ میرا ہے۔ اگر زید کورٹ میں یہ بیان دے دے کہ ٹھیک ہے یہ مکان دعوے دار کا ہے تو آگے مقدمہ چلے گا ہی نہیں، بلکہ کورٹ میں مقدمہ جائے گا ہی نہیں۔ قاضی جب جج سے پوچھے گا بھئی یہ کہتا ہے مکان میرا ہے، وہ کہتا نہیں اس کا نہیں، تو اب قاضی جی جو دعوے دار ہے مدعی ہے اس سے کہے گا کہ گواہ لا کہ یہ مکان زید کا نہیں ہے تیرا ہے، اسے گواہ لا دو۔ چنانچہ وہ گواہ لائے گا، اور گواہوں کی گواہی جج کب سنے گا؟ جب یہ مدعا علیہ زید کورٹ میں موجود ہو تو گواہوں کی گواہی سنی جائے گی، زید کی موجودگی کے بغیر گواہی نہیں سنی جائے گی۔ وہ 2 گواہ آئے، انہوں نے گواہی دے دی کہ یہ مکان زید کا نہیں ہے، دعوے دار کا ہے، جاؤ گواہوں کی چھٹی۔ اب قاضی فیصلہ کرے گا، جج فیصلہ کرے گا کہ مکان اس کا ہے یا اس کا ہے۔ میرے بھائیوں اسی طرح سے سمجھو، دنیا میں جو لوگ بھی ان 2 عقیدوں کو نہیں مانتے ہیں، توحید باری، معبود صرف اللہ ہیں، اس کو نہیں مانتے، آخری پیغمبر آقائے 2 جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اس کو نہیں مانتے،
چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، چاہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، لیکن آخری پیغمبر کو نہیں مانتے۔ دنیا میں ایسے جتنے لوگ ہیں، ایک مسلمان کا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے کہ ان کے پاس جا کر کے گواہی دے کہ معبود صرف اللہ ہے، آخری پیغمبر حضرت محمد ہیں۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے، یہ ان کے سامنے، منکر کے سامنے، جیسے کورٹ میں منکر کے سامنے مدعی کے گواہ پیش ہوتے ہیں، تو دنیا میں ان دو عقیدوں کے جو منکر ہیں ان کے سامنے یہ دو عقیدے پیش کرنے، پھر ماننا نہ ماننا اس کا کام ہے، فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، جج اللہ تعالی ہے، گواہوں کا کام کورٹ میں جا کر گواہی گزار دینا ہے۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا کام ہے۔ مگر میرے بھائیوں، ایک لمبے عرصے سے یہ کام مسلمان نہیں کر رہے ہیں، جزوی طور پر کر رہے ہیں، لیکن یہ کام تو ہر مسلمان کے کرنے کا ہے، اور اس کے لیے کسی سے نہیں کہنا کہ تو مسلمان ہو جا، یہ نہیں کہنا۔ ہر ایک کے سامنے کوئی موقع نکال کر، جیسے آپ کی دکان میں ایک ملازم ہے، آپ کے کھیت میں ایک ملازم ہے، آپ کوئی مناسب موقع نکال کر اس کو یہ سمجھائیں کہ بھئی دیکھ تو ہندو ہے، دیکھ تو عیسائی ہے، دیکھ تو یہودی ہے، دیکھ تو پارسی ہے، دیکھ تو مجوسی ہے، تیرے عقیدے جو ہیں وہ ہیں، میں مسلمان ہوں، مسلمان کسے کہتے ہیں اسے سمجھ لے تو معبود ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس معبود نے انبیاء بھیجے ہیں، ان انبیاء کی آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے ذریعے اللہ نے قرآن بھیجا ہے۔ اس دو عقیدوں کے ماننے کا نام اسلام ہے، اور میں مسلمان ہوں تو سمجھ لے، پھر آگے اس کو سوچنا ہے۔ آپ کسی جگہ پر سفر کر رہے ہیں، ایک غیر مسلم، نن مسلم ساتھ میں بیٹھا ہے، اب بات چھیڑیں، کیوں بھائی کون ہو تم، کیا مذہب ہے تمہارا؟ کہ میں ہندو ہوں۔ ہندو کس کو کہتے ہیں؟ وہ بتلائے گا کہ ہندو اس کو کہتے ہیں۔ پھر آپ کہیں کہ دیکھ میں مسلمان ہوں، اور تم جانتے ہو مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ تو وہ کہے گا ہاں یا نہ۔ تو اب آپ اس کو سمجھائیں کہ دیکھو دو عقیدے ہیں، ان دو عقیدوں کے ماننے کا نام مسلمان ہے۔ میرے یہ دو عقیدے ہیں، بلیف، ایک اللہ کو میں معبود مانتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتا، کوئی ہے ہی نہیں معبود، اور ایک اللہ نے رشی بھیجے ہیں، اللہ نے اوتار بھیجے ہیں، اللہ نے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، آخری کل کی اوتار، آخری اوتار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں ان کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اور وہ جو میسج لائے ہیں جو قرآن و حدیث کی شکل میں، اسے میں ایکسپٹ کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ دیکھ مسلمان ہونے کا یہ مطلب ہے، بس اس کی بات آپ نے پہلے کہلوائی، اس نے کہا میں ہندو ہوں، تو اس سے کہو کہ ہندو مذہب کیا ہوتا ہے مجھے سمجھا، جو کچھ بھی سمجھا۔ پھر آپ کہیں میں مسلمان ہوں، اور مسلمان کیا ہوتا ہے اس کو سمجھا دیا، آپ نے گواہی دے دی۔ ہر انسان سمجھدار ہے، عقل و فہم کا مالک ہے، اس کے لیے اگر اللہ نے اس کی قسمت میں سعادت لکھی ہے، نیک بختی لکھی ہے، تو اس کے لیے لمحے فکریہ پیدا ہوگا، وہ سوچے گا، وہ اپنے عقیدوں کو اسلام کے عقیدوں کے ساتھ کمپیئر کرے گا، موازنہ کرے گا، اور اللہ چاہیں گے تو اللہ راہ راست اسے دکھائیں گے۔ بہرحال یہ پہلا کام ہے، گواہی دینا۔ ایک تو ہے تصدیق قلبی، وہ تو ایمان ہے، دل سے یہ دو عقیدے مان لینا، یہ تو ایمان ہے، اور ایک ہے گواہی دینا، یہ عمل ہے، اور یہ اسلام کے 5 اعمال میں سے پہلا عمل ہے۔ دوسرا عمل ہے نمازوں کا اہتمام کرو، پابندی سے نمازیں پڑھو، خیر بخیر نہیں، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی نہیں، پابندی سے پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، اور اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج کرو۔ یہ 5 کام اسلام ہیں۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ جس کا ایمان کھرا ہے اور یہ ارکان 4 پابندی سے بجا لاتا ہے تو وہ اس کے لیے نجات اولی ہے، یعنی مرتے ہی جنت میں۔ اور اگر ایمان کھوٹا ہے، ایمان کھوٹا ہے، دیکھو آج دنیا میں جتنے گمراہ فرقے ہیں
وہ گمراہ فرقے غلط عقائد کی وجہ سے بنے ہیں، عمل کے اختلاف سے فرقے نہیں بنتے۔ عمل کا اختلاف تو صحابہ کے زمانے میں بھی تھا، عمل کے اختلاف سے فرقے نہیں بنتے، عقیدوں سے فرقے بنتے ہیں۔ تو جتنے گمراہ فرقے ہیں، جب ان کا ایمان صحیح نہیں ہے تو انہیں جہنم میں جانا ہے، لازماً جانا ہے۔ وہ حدیث ہے کہ یہود اتنے فرقے بنے، عیسائی اتنے فرقے بنے، مسلمان 73 فرقے بنیں گے، جن میں سے ایک جنت میں جائے گا اور باقی 72 جہنم میں جائیں گے۔ یہ فرقے بنتے ہیں عقیدوں کی خرابی سے، اور جو ایک فرقہ اہل سنہ والجماعہ کا ہے بس وہی عقیدے اس کے صحیح ہیں، بقیہ جتنے فرقے ہیں ان کے عقیدے غلط ہیں۔ گمراہ فرقے ان کو گمراہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کے عقیدے غلط ہیں۔ کہیں نہ کہیں پانی مرتا ہے، کوئی نہ کوئی عقیدہ ان کا غلط ہو جاتا ہے، ان کو اپنے عقیدوں کی خرابی سے جہنم میں جانا ہے۔ اور رہا اعمال کی خرابی، کرنے کے کام نہیں کیے، نہ کرنے کے کام کیے، تو اس کو اللہ معاف بھی کر سکتے ہیں، اور معافی نہیں ملی تو اس کو بھی سزا پانے کے لیے جہنم میں جانا ہے۔ پھر جہنم میں سزا پا کر سفارشوں سے یا معافی سے پھر جنت میں آئیں گے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ جو عقیدوں کی خرابی ہے اسے تو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ عقیدوں کی خرابی میں سب سے بڑا خراب عقیدہ ہے شرک۔ جو سب سے بڑا خراب عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے کہ معبود میں پارٹنرشپ کر رہا ہے۔ ارے معبود تو ایک ہی ہے، اسی نے پیدا کیا، وہی رزق پہنچا رہا ہے، وہی پال پوس رہا ہے، وہی ہر طرح سے اختیار تجھ پر رکھتا ہے، دوسرا کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے تیری ذات میں۔ اس کو معبود ہونے میں پارٹنرشپ کر دی کہ یہ بھی خدا اور یہ بھی خدا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، غلط عقیدہ ہے، اس سے بڑا کوئی غلط عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان عقیدوں کی خرابی سے نیچے جو عملی گناہ ہیں وہ اللہ جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے، اور نہیں معاف کریں گے تو جہنم میں جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں میں فرق سمجھا رہا تھا، ایمان اور اسلام کا فرق سمجھا رہا تھا کہ ایمان عقیدوں کا نام ہے، اسلام اعمال کا نام ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تمہاری موت آنی چاہیے اس حال میں کہ تم اللہ کے دین کے سامنے سرنڈر ہو، سر افگندہ ہو، اللہ کے دین کا مکمل فالو کر رہے ہو، اس حال میں تمہاری موت آنی چاہیے۔ اس میں نے کہا تھا کہ دو باتیں بیان کی۔ ایک بات تو بیان یہ کی موت کا وقت کسی کو پتا ہے؟ بولو، موت کا وقت کسی کو پتا نہیں، آدمی چلتے چلتے ختم ہو جاتا ہے، اور بازا ٹانگیں گھسیٹ گھسیٹ کر تھک جاتا ہے، موت نہیں آتی۔ کب موت آ کر کھڑی ہو جائے اللہ جانے۔ بس وہ بندہ جو کنٹینیوس، جو مسلسل احکام اسلام پر عمل پیرا ہے، وہ جب بھی موت آ جائے گی تو موت آئے گی اس حال میں کہ وہ احکام اسلامی کے سامنے سرنڈر ہے، اس حال میں موت آئے گی۔ یعنی ہمیشہ احکام اسلامی بجا لاتے رہو، معلوم نہیں موت کب آ کر کھڑی ہو جائے۔ دوسری بات اس میں یہ بیان کی کہ پہلے جو کہا تھا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس میں تقوی کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ مراد نہیں ہے، وہ تو یا ایھا الذین آمنوا میں آ گیا۔ جب ایمان لے آیا تو کفر و شرک سے بچ گیا، اور یہی تقوی کا پہلا مرحلہ ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ کا مطلب ہے تقوی کا دوسرا مرحلہ مراد ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ تمام فرائض و واجبات پر عمل کرے اور تمام کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ یہ جو تقوی کا دوسرا مرحلہ ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام شریعت کے سامنے سرنڈر ہونا ہے۔ اس کا حکم دیا گیا۔ اس کی اگلے جملے نے وضاحت کی کہ تمہاری موت آنی چاہیے اسلام کی حالت میں، تابع دار ہونے کی حالت میں، احکام پر عمل کرنے کی حالت میں موت آنی چاہیے۔
یہ اتقوا اللہ حق تقاتہ سے دوسرا مرحلہ مراد ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوط پکڑو اللہ کی رسی کو سب مل کر۔ دیکھو ایک گاڑی گھسیٹنی، اس میں رسہ باندھا ہے، 1000 آدمی یکے بعد دیگرے آ کر رسہ پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کریں، وہ گاڑی نہیں ہٹے گی، سرکے گی نہیں۔ کہ 1000 آدمیوں نے یکے بعد دیگرے رسہ پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی، بیکار کوشش ہے۔ یہ 1000 ایک ساتھ ہاتھ لگاؤ اور سارے مل کر اب کھینچو، دیکھو فوراً گاڑی سرکے گی۔ تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، مضبوط پکڑو اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب ایک ساتھ مل کر۔ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کا مشن، اللہ کا کاز، اللہ کے دین کو چار دانگ عالم پھیلانے کی محنتیں، کوششیں سب مل کر کرو۔ یہ مثبت پہلو سے حکم دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مضبوط پکڑو تم اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کو نہیں، اللہ کی رسی کو۔ اللہ کا دین تو اللہ کی گاڑی ہے، اس گاڑی کو کھینچنا ہے، اس کھینچنے کے لیے جو رسی ہے اس رسی کو سب مل کر مضبوط پکڑو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یعنی ایک تو کیا حکم آیا؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کفر و شرک سے بچ گئے، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، یعنی دوسرے درجے کا جو تقویٰ ہے اس پر پڑ جاؤ، کرنے کے سارے کام کرو، بچنے کے کاموں سے بچو۔ پھر اب آگے اللہ کا دین کی گاڑی کھینچو، اللہ کے دین کو آگے بڑھاؤ، چار دانگ عالم میں پہنچاؤ، ہر بندے تک اسلام کی دعوت پہنچاؤ۔ یہ اسلام تمہارے گھر کی امانت نہیں ہے، یہ تو پوری انسانیت کی ایک متاع ہے، اس متاع کو ہر انسان تک پہنچاؤ۔ میرے بھائیوں، آج بھی دنیا میں کروڑوں انسان ہیں کہ جو اسلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ ایک ریلیجن ہے، ایک دھرم ہے، ایک مذہب ہے، اس سے آگے کچھ نہیں جانتے۔ اگر ان کو جنوا دیا جائے کہ اسلام اس دعوت کا نام ہے، اسلام اس بلیف کا نام ہے، اسلام ان عقیدوں کا نام ہے، تو آج بھی کروڑوں سعید روحیں اسلام کے دامن میں پناہ لے سکتی ہیں، مگر بیچاروں کو کوئی دین کی دعوت پہنچائے تو جیسا پہنچا دین کی دعوت پہنچانے کا کام ہونا چاہیے تھا، نہیں ہو رہا، ملت نہیں کر رہی۔ یہ کام دیا ہے کہ جب تم ایمان لے آئے اور ایمان اسلام کے سامنے سر افگندہ ہو گئے، دین پر عمل کرنے لگے، تو اب سب مل کر اللہ کی رسی مضبوط پکڑو اور اسلام کی گاڑی کھینچو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ پازیٹو حکم ہے، مثبت پہلو سے حکم ہے۔ پھر کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، بٹ مت جاؤ، تقسیم مت ہو جاؤ۔ میں نے مثال دی کہ 1000 آدمی اگر 2-4 نے رسی پکڑ کے کھینچا، نہیں سر کی گاڑی، اٹھ کے چلے گئے۔ پھر 2-4 آئے، انہوں نے رسی پکڑ کر کھینچی، نہیں سر کی گاڑی، وہ چلے گئے۔ ایسے جدا جدا ہو کر آ کر اگر اسلام کی گاڑی کو کھینچنے کی کوشش کریں گے تو دنیا میں 150 کروڑ مسلمان ہیں، ان 150 کروڑ مسلمانوں سے بھی اسلام کی گاڑی سرکے گی نہیں۔ کیوں؟ سب نے الگ الگ محنتیں کی، الگ الگ گاڑی کھینچنے کی کوشش کی، 5 نے 10 نے 5 نے 10 نے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ارے سب مل کر کے ایک ساتھ رسی میں ہاتھ لگاؤ، ڈیوائیڈ مت ہو جاؤ، تقسیم مت ہو جاؤ۔ اگر تقسیم ہو جاؤ گے تو کام نہیں چلے گا۔ تو اب یہ جو ولا تفرقو ہے، اس کو آپ پیچھے سے ملا کر دیکھیے، ولا تفرقو کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے کام کو، اللہ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ساری امت کو، ملت کو ایک ساتھ محنت کرنی ہے، تو دین آگے بڑھے گا، دوسروں تک پہنچے گا۔
آج بھی الحمدللہ بہت سی تنظیمیں، بہت سے ادارے، بہت سے انجمنیں ہیں، اور وہ غیر مسلموں تک دین پہنچانے کی کوششیں بھی کرتے ہیں، لیکن ایک کا دکا محنت سے کیا ہوتا ہے؟ سارے اٹھ کھڑے ہو، جس کے دکان میں ملازم ہے اس کو سمجھاؤ، جس کے کھیت میں ملازم ہے اسے سمجھاؤ، محفل میں، نادی میں، انجمن میں بیٹھے ہو وہاں سمجھاؤ، جو پارٹی ہے فرینڈز کی پارٹی وہاں سمجھاؤ۔ یہ ساری ملت اگر یہ کام شروع کر دے ایک ساتھ تو دیکھو کتنا انقلاب آ جاتا ہے۔ مگر یہ سب مل کر اکٹھا ہو کر کام کریں گے، ہر ایک اپنے حصے کا کام کرے گا تو انقلاب آئے گا۔ کوئی اکا دکا کوئی کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہے۔ تو ولا تفرقوا کا اس جگہ پر یہ ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، یہ مثبت حکم ہے، اور ولا تفرقوا یہ منفی حکم ہے، نیگیٹو حکم دیا ہے۔ اور دونوں حکموں کا ایک مطلب ہے کہ اللہ کے دین کی گاڑی سب مل کر ایک ساتھ کھینچو، الگ الگ ڈیوائیڈ ہو کر مت کھینچو، ڈیوائیڈ ہو کر کھینچو گے گاڑی سرکے گی نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ آپس کی کیسی بھی دشمنیاں ہوں تو بھول جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ دشمنیاں انسانوں میں ہوتی ہیں، یہ جنت نہیں، یہ دنیا ہے۔ جنت میں اللہ پاک دلوں کا میل نکال دیں گے۔ اخواناً علی سرور متقابلین، سب جنتی بھائی بھائی ہوں گے، چارپائیوں پر، مسیریوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، دلوں کے اندر جو میل ہے جنت میں نکال دیا جائے گا۔ لیکن میرے بھائیو یہ دنیا ہے، یہاں دنیا میں تو میل، دلوں میں میل پیدا ہونے میں دیر نہیں لگتی، لیکن اگر یہ میل لیے بیٹھے رہو گے تو دین کی گاڑی سرکے گی نہیں۔ سب ایک ساتھ مل کر دین کی گاڑی کھینچنے کے لیے ضروری ہے کہ اختلافات بھول جاؤ۔ فرمایا ولا تفرقوا، آپس میں ڈیوائیڈ مت ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ عَادَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرمایا یاد کرو تم آپس میں دشمن تھے، مدینہ کے انصار جن کی مدد پر، ہیلپ پر اسلام کا پودا جمع ہے اور تناور درخت بنا ہے اور اس پر پھل آئے ہیں اور ساری دنیا نے اس پھل کو کھایا ہے۔ وہ انصار کے دو قبیلے اوس اور خزرج دشمن تھے اور ان کے درمیان میں 100 سال سے جنگیں جاری تھی۔ دیکھو 100 سال سے جنگ جاری ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر صبح اور ہر شام کو لڑائی ہو رہی ہے، ایسا کیسے ہو جائے گا؟ 100 سال سے لڑائی کا مطلب کہ یہ دو قبیلے لڑے تو ایک ہارے گا ایک جیتے گا، لڑائی ختم۔ ایک ہارا ایک جیتا تو لڑائی ختم۔ اب وہ جو ہارا ہے وہ اپنی طاقت جمع کرے گا، 5 سال میں، 10 سال میں، جب وہ طاقتور ہو جائے گا تو پھر لوہا لیں گے، پھر جنگ ہوگی، پھر ایک ہارے گا ایک جیتے گا تو جنگ بند۔ مگر جو ہارا ہے چین سے نہیں بیٹھے گا، وہ اپنی طاقت جمع کرے گا اور جمع کر کے پھر جب وہ طاقتور ہو جائے گا تو پھر دشمن پر حملہ کرے گا۔ 100 سال تک جنگ جاری رہنے کا یہ مطلب ہے۔ اسلام آیا، اسلام نے دونوں قبیلوں کو ملا کر شیر و شکر کر دیا۔ شیر کے معنی دودھ اور شکر کے معنی ہیں شوگر، چینی۔ پیالے میں، کٹورے میں دودھ لے کر اس میں چینی 2 چمچہ ڈال کر ہلا دو، کہاں ہے چینی؟ ایک ہو گئے، دودھ اور چینی ایک ہو گئے۔ اس کو محاورے میں کہتے ہیں شیر و شکر ہو جانا۔ تو دونوں قبیلے شیر و شکر ہو گئے، دو ہی رہی نہیں۔ انصار، انصار، یہ قبیلہ بھی یہ قبیلہ بھی سب ایک ہو گئے، انصار۔ تو کہا تم سوچو، یاد کرو، چند دن پہلے تم دشمن تھے آپس میں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، پھر اللہ نے اسلام کی برکت سے تمہیں ایک کر دیا اور تم بھائی بھائی ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ اتنے گہرے اختلاف، جس اختلاف کے پیچھے 100 سالہ لڑائیاں ہوں،
انسان چاہیں تو سب بھول سکتے ہیں، مگر چاہیں تو بھول سکتے ہیں، نہ چاہیں تو پرانے گڑے مردے بھی اکھاڑیں گے۔ عام طور پر لوگوں میں یہ ہے کہ خاندان میں سب مل جل کر رہتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ جہاں کسی کی شادی کی تاریخ طے ہوئی کہ اب وہ پرانے جھگڑے یاد آتے ہیں۔ اور ٹھیک جس دن ولیمہ ہوگا اس دن کچھ لوگ روٹھ کر بیٹھ جائیں گے کہ تم نے 7 سال پہلے یہ ہمارے سامنے چھینک لی تھی، کیوں چھینک لی تھی؟ ہمارے سامنے چھینکے تھے، تم کیوں چھینکے تھے ہمارے منہ پر؟ بس وہ جھگڑا آ گیا، کھانا پک گیا ہے، کھانے والے نہیں آ رہے۔ تو جھگڑے میرے بھائیوں جب پیدا کرنے ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہوتی اور جھگڑے کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ اور جھگڑے جب ختم کرنے ہوں تو 1 سیکنڈ میں جھگڑے ختم۔ پرانی باتیں بھی بھول گئے، پرانی باتیں بھی بھول گئے، دونوں اسلام کے احکام پر آ گئے تو اوس و خزرج ایک ہو گئے، جھگڑے سارے ختم ہو گئے۔ تو کہا جھگڑے ختم کرو، اپنا حال یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اوس و خزرج، اور اللہ کے انعام سے، اللہ کی نعمت سے تم ایک ہو کر انصار بن گئے، تو جھگڑے ختم کرو۔ یہ ولا تفرقو کی مثال ہے۔ میں نے کہا تھا کہ سیاق دیکھنا پڑتا ہے، سباق دیکھنا پڑتا ہے، پہلے کیا مضمون آیا ہے، پیچھے کیا مضمون آیا ہے، بیچ میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کر کے کوئی مضمون نہیں بنتا۔ یہ پیچھے یہ مضمون آیا ہے، معلوم ہوا کہ ولا تفرقو یہ دنیا کے جھگڑے ہیں، یہ دنیا کے جھگڑے ہیں۔ جس کو قرآن نے کہا کہ ان جھگڑوں میں مت پڑو دنیا کے، اسلام کے کاز کے لیے، کیا کہنے آ رہے؟ بہت وقت ہے ولا تفرقو سے وہی ذرا سا سنت والجماعت والا جو کام۔ تو میں نے کب کہا ہے کہ ٹائم کم ہے؟ تم خود ہی سوچ رہے ہو بیٹھے بیٹھے کہ ٹائم کم ہے۔ تو میں آیت کریمہ کو سمجھا رہا ہوں، اس قاعدہ ذہن میں رکھو، کسی بھی ٹکڑے کو آپ دائیں طرف سے بائیں طرف سے کاٹ کر بیچ میں سے ٹکڑا لے لیں گے تو جو چاہے مطلب بیان کر دو، لیکن سیاق و سباق سے جوڑو گے تو اس میں جوڑ میں جو مطلب بیان ہوگا وہی مطلب ہے۔ تو ولا تفرقو کے معنی ہیں دنیا کے جھگڑے مت کرو، دنیا کے جھگڑوں سے بھول جاؤ، ایک ہو جاؤ، ملت کے کاز کے لیے متحد ہو جاؤ، اسلام کی گاڑی کو سب مل کر کھینچو۔ کیوں کیا فائدہ، کیوں جھگڑے سارے بھول جائیں؟ کا جھگڑے اس لیے بھول جائیں، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ انصار سے کہا گیا تم کہاں تھے؟ جہنم کے کھڈے کے کنارے پر کھڑے تھے، بس جہنم میں گرنے ہی کو والے تھے، بس موت آئی اور جہنم میں اللہ نے تمہیں جہنم سے بچا لیا۔ کیسے بچایا؟ تم دونوں اپنے اختلافات بھول کر کے ایک ہوئے، انصار بنے، سب نے مل کر کے اسلام کو رسی مضبوط پکڑی، آقائے دو جہاں کو مکے سے دعوت دے کر مدینہ لائے اور اسلام کا درخت تناور درخت بن گیا، اس کے پھل تم نے کھائے۔ آج تمہارے جیسے بے حساب لوگ دنیا میں ہیں، وہ جہنم کے کھڈوں کے کنارے پر کھڑے ہیں، بس مرے اور جہنم میں پہنچے۔ تو تم اپنا اللہ کا دین جو دین رحمت ہے اس دین کو ان تک پہنچاؤ تاکہ وہ جہنم سے بچ جائیں، جہنم کے کھڈے میں نہ گریں۔ یہ مضمون اب آیا کہ ہمیں اپنے اختلافات کیوں بلانے ہیں؟ اسلام کے کاز کے لیے۔ کیوں اسلام کے کاز کے لیے؟ کیوں اسلام کے کاز کے لیے؟ دنیا، 2/3 دنیا، آج دنیا میں جتنے انسان ہیں اس میں سے 1/3 انسان مسلمان ہیں، 2/3 انسان نن مسلم ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی پارسی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کچھ ہے۔ یہ سب جہنم کے کھڈے کے کنارے پر کھڑے ہیں،
بس مرے اور جہنم میں گرے، تو تم اسلام کا دعوت لے کر آگے بڑھو تاکہ ان کو جہنم سے بچا لو۔ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يهتدون۔ فرماتے ہیں دیکھو اللہ مضامین کتنے شاندار طریقے پر بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں تاکہ تمہیں راہ راست ملے، جو قرآن کہتا ہے وہ راستے پر تم پڑھو۔ یہ میں نے 2 آیتوں کا ترجمہ کیا، ان 2 آیتوں میں کیا پیغام ہے وہ سمجھایا۔ ہمارے مولانا محمود صاحب نے ابھی اشاروں میں کوئی بات کہی تھی، آپ حضرات تو شاید سمجھو، میں نہیں سمجھا، کہ کوئی اختلافات ہیں جس کی وجہ سے ایک بہت اہم کام جو ہونا چاہیے تھا وہ اختلافات کی نظر ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اختلافات ضرور کرو، لڑو، مگر دین کے نام پر مت لڑو، دین کے کاج کے لیے مت لڑو۔ جب دین کا کاج آئے تو فوراً سب پرانے جھگڑے ختم کر کے متحد ہو جاؤ۔ اسلام کا نفع ہوگا تو ہر مسلمان کا نفع ہوگا، اور اگر اسلام کا نقصان ہو گیا تو ہر مسلمان کا نقصان۔ اس کے بعد میرے بھائیوں سمجھو، یہ جو کچھ لوگ ہیں، میں نام لے لوں، مجھے بتلایا ہے ذاکر نائک کے لوگ، یہ لوگوں کو کہتے ہیں یہ 4 اماموں کی تقلید چھوڑو، قرآن کا حکم ہے ولا تفرقوا، ڈیوائیڈ مت ہو جاؤ، تقسیم مت ہو، ایک ہو جاؤ۔ یہ کیسے ہو جائیں؟ ایک ہونے کا یہ ہے کہ 4 اماموں کو چھوڑو، ہمارا راستہ پکڑو، سب ایک ہو گئے۔ یہی تو ایک ہونے کا راستہ ہے، اور کیا ہے؟ لہذا میرے بھائیوں اب سمجھو، ابھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ امت میں جو ڈیوائیڈیشن ہوا، تقسیم ہوئی ہے، تو 73 فرقے بنیں گے، ان 73 فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ برحق ہے، دین حق پر صرف ایک فرقہ ہے، اور بقیہ جو 72 فرقے ہیں وہ گمراہ ہیں عقیدوں کی خرابی کی وجہ سے، عمل نہیں۔ عمل کا اختلاف تو صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ کچھ صحابہ زور سے آمین کہتے تھے، کچھ صحابہ آہستہ آمین کہتے تھے، کچھ صحابہ رفع یدین کرتے تھے، اکثر صحابہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، بعض صحابہ آمین بسم اللہ زور سے پڑھتے تھے، بعض صحابہ آہستہ پڑھتے تھے، کچھ اکثر صحابہ 3 رکعت ایک سلام سے وتر پڑھتے تھے، 2-3 صحابہ 1 رکعت الگ وتر پڑھتے۔ یہ صحابہ میں عمل کا تو اختلاف تھا، مگر صحابہ سارے آسمان کے تارے تھے۔ یہ جو عمل کا اختلاف ہے، اس اختلاف سے گمراہی نہیں آتی۔ اصل اختلاف عقائد کا اختلاف ہے۔ عقائد میں اختلاف ہوا تو جو اہل السنہ والجماعہ کے عقائد پر ہے وہ برحق ہے، باقی سب گمراہ ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اسی حدیث میں ہے، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ 73 فرقے ہیں، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا عقیدوں کے صحیح ہونے کی وجہ سے، اور باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے عقیدوں کی خرابی کی وجہ سے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ کون سا ہے؟ دیکھو صحابہ نے یہ پوچھا، یہ نہیں پوچھا کہ وہ 72 فرقے جو گمراہ ہوں گے عقیدوں کی خرابی سے وہ کون سے ہیں؟ ارے ہوں گے، وہ ہمیں لے کر کیا کرنا ہے؟ گمراہ فرقوں کو جان کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ ایک فرقہ جو راہ راست پر ہوگا، جس کے عقیدے صحیح ہوں گے اور وہ عقیدوں کی صحیح ہونے کی وجہ سے جنت میں جائے گا، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس میں شامل کریں۔ اس فرقے ناجیہ جو صحیح راستے صحیح عقیدے ہیں، ہم وہ عقیدے اپنائیں تو ہم اس فرقے میں شامل ہو کر جنت میں جائیں۔ اس لیے صحابہ نے پوچھا کہ وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی،
وہ فرقہ وہ ہے جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ حضور کا طریقہ سنت کہلاتا ہے، حضور کا طریقہ حضور کی سنت ہے، اور صحابہ جس طریقے پر ہوں گے، سارے صحابہ جس طریقے پر ہیں، وہ اجماع امت ہے، جماعت صحابہ کا فیصلہ ہے۔ لہذا نام اس میں سے نکلا اہل السنہ والجماعہ، وہ لوگ جو سنت طریقے پر ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں، اور جماعت صحابہ یعنی اجماع امت پر ہیں، جس کو اجماع امت کو حجت مانتے ہیں، بس وہی۔ تو اس حدیث میں سے یہ نام لیا گیا ہے، اہل السنہ والجماعہ، حضور کے طریقے کے ماننے والے اور امت کے اجماع کو ماننے والے، بس وہ اہل حق ہیں۔ اب اس کو پھر پیچھے سے لے کر چلو میرے بھائیوں، دین کی پہلی اساس مانے بنیاد، دین کی پہلی بنیاد قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کو سب حجت مانتے ہیں۔ اس کے بعد دین کی دوسری اساس حدیثیں ہیں۔ مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے جو حدیثوں کو نہیں مانتا، وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں۔ ارے بھائی، قرآن کو تو سارے مسلمان مانتے ہیں، تم اکیلے اہل قرآن کیوں ہو گئے؟ یہ جو فرقہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، اور قرآن سے نیچے کوئی چیز نہیں مانتے حجت، نہ حدیثوں کو مانے، نہ اجماع کو مانے، نہ قیاس کو مانے، کوئی چیز نہیں مانتے، یہ فرقہ اہل القرآن مسلمان نہیں ہے۔ فتاوی رحیمیہ، گجرات کے بہت بڑے مفتی حضرت مفتی لاجپوری صاحب کا فتاوی رحیمیہ ہے، اس فتاوی رحیمیہ میں یہ فتویٰ ہے کہ جو فرقہ صرف قرآن کو حجت مانتا ہے، حدیثوں کو حجت نہیں مانتا ہے، وہ فرقہ کافر ہے۔ یعنی جیسے قادیانی کافر ہیں، خوجہ کافر ہیں، باطنیہ کافر ہیں، اسی طریقے پر جو اہل قرآن ہیں، جو قرآن سے آگے حدیثوں کو نہیں مانتے، وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، وہ کافر ہیں۔ اور میں نے حوالہ دیا کہ فتاوی رحیمیہ میں یہ فتویٰ ہے۔ میرے بھائیوں، جو مسلمان ہی نہیں رہا عقائد کی خرابی سے، وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ پھر آگے بڑھے، ایک جماعت نے کہا قرآن کے بعد حدیثیں حجت ہیں، اور انہوں نے اپنا نام رکھا اہل الحدیث، وہ تھے اہل القرآن، انہوں نے اپنا نام رکھا اہل الحدیث، یعنی ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کے بعد حدیثوں کو حجت مانتے ہیں۔ چار اماموں کے ماننے والوں نے کہا اہل الحدیث نہیں، ہم اہل السنہ ہیں، ہم نے اپنا نام رکھا اہل السنہ۔ حدیث اور سنت میں 99% تو کوئی فرق نہیں ہے، مگر 1% فرق ہے۔ جہاں 1% فرق ہے وہاں حجت کیا؟ حدیث حجت یا قرآن حجت یا سنت حجت؟ یہ فرقہ جو اہل الحدیث کہتا ہے حدیث حجت، اہل السنہ نے کہا حدیث حجت نہیں، سنت حجت۔ اور حدیث اور سنت میں 99% تو ایک ہے، 1% فرق پڑتا ہے۔ وہ کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک حدیث ہے، مگر وہ حدیث حضور کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے حضور کے نکاح میں 9 بیویاں ایک ساتھ جمع ہوئی ہیں، مگر یہ حکم حضور کے ساتھ خاص ہے۔ امت کے لیے سورہ نساء کے شروع میں حکم ہے 4 بیویوں سے زیادہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ جو اہل الحدیث فرقہ ہے وہ کہتا ہے کیوں نہیں جمع ہو سکتی؟ حدیث ہے، حضور کے نکاح میں 9 بیویاں جمع ہو سکتی تھی، جمع ہوئی تھی، تو ہمارے نکاح میں 9 اور 18 کیوں نہیں ہو سکتی؟ چنانچہ ان اہل حدیث کے یہاں 4 بیویوں کی کوئی تخصیص نہیں، جتنی چاہو بیویاں ایک ساتھ جمع کرو۔
اور کوئی حوالہ ڈھونڈنا چاہے تو میں حوالہ بھی دے دوں. ہندوستان کے ایک بہت بڑے غیر مقلد عالم ہوئے ہیں، اہل حدیث عالم ہوئے ہیں، نواب صدیق حسن خان بھوپالی. ان کے لڑکے ہیں نواب نور الحسن خان. ان کی ایک کتاب ہے عرف الجادی، زعفران کی خوشبو. یہ کتاب فقہ ظاہری میں ہے، ان اہل حدیث غیر مقلدین کی فقہ ہے. اس میں کتاب النکاح میں یہ مسئلہ انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی تعین تحدید نہیں ہے، ایک وقت میں جتنی چاہو بیویاں کر سکتے ہو. وہ غیر مقلد عالم ہیں، انہوں نے صاف لکھا ہے. ان سے سوال پیدا ہوا کہ حضور کے نکاح میں جو 4 سے زیادہ بیویاں جمع ہوئی تھی وہ تو حضور کی خصوصیت تھی. وہ کہتے ہیں کیا دلیل ہے خصوصیت؟ وہ کہتے ہیں کوئی دلیل نہیں، کیا دلیل ہے خصوصیت کی؟ اور جب حضور کا فعل ہے تو حدیث ہوئی. اور ان کو اگر کہو کہ سورہ احزاب میں ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ حکم صرف آپ کے لیے ہے، مومنین کے لیے حکم نہیں، تو وہ آئیں شائیں کریں گے. ماننا نہیں ہے آنگن ٹیڑھا، جب ناچنا نہ ہو تو آنگن ٹیڑھا، طرح طرح کی تعویلیں کر کے کچھ کا کچھ کرے گا. ان سے کہا کہ اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے، یونٹی ہے کہ 4 سے بیویاں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. وہ کیا کہتا ہے؟ کہاں یونٹی ہے؟ اجماع امت کہاں ہے؟ ہمارا اختلاف ہے. وہ کہتا ہے ہمارا اختلاف ہے. ارے تو کس کھیت کا بتوا ہے؟ تیرے اختلاف کی حیثیت کیا ہے؟ یہ قاعدہ یاد رکھو، اجماع امت میں گمراہ فرقوں کا اختلاف معتبر نہیں ہے. جتنے گمراہ فرقے ہیں ان کا کوئی اختلاف معتبر نہیں. اگر گمراہ فرقوں کا اختلاف اعتبار کرنے لگو گے تو صدیق اکبر کی خلافت بھی اجماعی نہیں رہے گی، فاروق اعظم کی خلافت بھی اجماعی نہیں رہے گی، عثمان غنی کی بھی خلافت اجماعی نہیں رہے گی، کیونکہ شیعہ اختلاف کر رہے ہیں. شیعہ کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہیں، اور یہ 3 خلیفاؤں کی خلافت صحیح نہیں ہے. تو شیعوں نے اختلاف کیا، اجماع ختم ہو گیا. میرے بھائیو، یوں اجماع ختم نہیں ہوتا ہے. گمراہ فرقوں کا اختلاف اجماع پر اثر انداز نہیں ہوتا. یہ جو اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو غیر مقلدین کہلاتے ہیں، یہ گمراہ فرقہ ہے. وہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف کرتا ہے تو ان کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں. تو نواب نور الحسن صاحب کہتے ہیں کہ اجماعی مسئلہ کہاں، ہمارا اختلاف. یہ میں نے مسئلہ بتایا، یہ میں نے حوالہ دیا کہ ان کا یہ مذہب ہے. کیوں؟ وہ اہل حدیث ہیں. حضور کا عمل آیا تو حدیث آ گئی. 4 ائمہ کے ماننے والے کہتے ہیں کہ وہ حدیث ہیں جو سنت بھی ہیں وہی حجت ہیں، اور جو حدیثیں منسوخ ہیں، جو حدیثیں حضور کے ساتھ خاص ہیں، اور جو کام حضور نے کسی ضرورت اور مصلحت سے کیے ہیں، یہ 3 قسم کی روایتیں حدیثیں ہیں، سنت نہیں. تو دیکھو پہلے اختلاف یہاں ہو گیا. ایک تو ایک حدیث حجت یا سنت حجت، دوسرا ایک آگے جو اجماع امت آئے گا وہ حجت ہے یا نہیں. یہ بنیادی پرنسپلز ہیں جس پر عقیدوں کی صحت کا مدار ہے. تو یہ فرقہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، جن کو آپ لوگ غیر مقلدین کہتے ہیں، یہ غیر مقلد نہیں ہیں. میرے بھائیوں، ہم سے زیادہ پکے مقلد ہیں. ان کا بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ان کا ایک سوچنے کا انداز ہے، ان کی اپنی ایک فقہ ہے. جیسے ان شیعوں کی فقہ جعفری ایک مستقل فقہ ہے، اسی طرح سے ان کی فقہ ظاہری ایک مستقل فقہ ہے. اور ہم 4 ائمہ کے ماننے والے تو جب ضرورت پڑتی ہے فقہ حنفی میں مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو فقہ شافعی میں سے لے لیتے ہیں، فقہ شافعی میں مسئلہ نہیں ہوتا تو وہ فقہ حنفی سے لے لیتے ہیں. میں ساری دنیا میں سفر کرتا ہوں تو شوافی بھی مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں، مالکیہ بھی مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں، میں ان کے ہی مسئلے بتاتا ہوں.
لیکن یہ غیر مقلدین کبھی چیلنج ہے قیامت تک کے لیے، یہ غیر مقلدین کبھی کسی حنفی مفتی سے، شافعی مفتی سے، حنبلی مفتی سے، مالکی مفتی سے فتویٰ پوچھ نہیں سکتے۔ وہ تو اپنے خول میں ہی رہیں گے، اپنے سرکل سے باہر نہیں رہیں گے۔ ان کے اصحاب ظواہر میں سے، غیر مقلدین میں سے کوئی عالم ملے گا، اسی سے مسئلہ پوچھیں گے، تو ہم سے زیادہ پکے مقلد ہیں۔ پھر ان کو غیر مقلد کیوں کہتے ہیں؟ برعکس نام نہند زنگی کافور، کبھی کبھی الٹی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، نام الٹے رکھے جاتے ہیں۔ دیکھو چلتی کا نام گاڑی، یعنی زمین میں گاڑی، ارے بیچاری سر پر دوڑ رہی ہے، ارے کیا گئی تو گاڑی گئی، ارے گاڑی کہاں گئی؟ گاڑی تو زمین میں گاڑنے کا نام ہے۔ چلتی کا نام گاڑی، اور رنگی کا نام نارنگی، بڑا شاندار پھل، بھئی کیا نام ہے؟ کیا پھل؟ نارنگی، ارے نارنگی کا وہ تو رنگی ہے، تو رنگی کا نام نارنگی ہے۔ اور پائے کا نام کھویا، پائے کا نام کھویا۔ دودھ کا جب حلوہ بناتے ہیں دودھ پھاڑ کر تو کیا کہتے ہیں؟ کھویا، ارے کھویا کہاں پایا؟ تو پائے کا نام کھویا۔ اور جو پائے ہیں گائے بھینس بکری کے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کہ کیا نام کے پائے پکائے ہیں، ارے پائے کہاں پکائے ہیں؟ ستیا ناش تو کاٹ کے کر دیے۔ حبشی، بھئی تیرا کیا نام ہے؟ کہ میرا نام کافور، ارے تو کالا توا ہے، کافور کب سے بن گیا؟ تو کبھی کبھی ایسا زبانوں میں ہوتا ہے، ان کو جو غیر مقلد کہتے ہیں بھئی ایسا ہی یہ نام ان کا رکھ دیا گیا ہے۔ غیر مقلد کا مطلب یہ ہے کہ وہ چار ائمہ کی تقلید نہیں کرتے۔ غیر مقلد کا یہ مطلب ہے کہ جو چار ائمہ کی تقلید نہیں کرتے، ان کا اپنا مسلک ہے اور اپنے مسلک ہی کے خول میں رہتے ہیں، لہذا یہ غیر مقلد نہیں ہیں۔ دیکھو یہ ہمارے ذاکر نائب صاحب یہ پہلے غیر مقلد تھے، پھر انہوں نے ترقی کی اور غیر مقلدین کے باوا بنے، اور اب غیر مقلدین بھی تنگ ہیں، ان سے پریشان ہیں۔ پچھلے سال جو کانفرنس ہوئی تھی جس میں غلط فہمی کی وجہ سے امام حرم بھی آئے تھے اور غلط فہمی کی وجہ سے ہمارے بھی کچھ حضرات آئے تھے، اس کانفرنس میں شرکت کے لیے انہوں نے گھما پھرا کر مجھے بھی دعوت دی تھی، مولانا ارشد مدنی کو بھی دعوت دی تھی، مگر ان کی ہمت ڈائریکٹ مجھے دعوت دینے کی نہیں ہوئی۔ ان کی آفس میں جو آفس بیریئر ہیں وہ دارالعلوم کے فضلاء ہیں، وہ کیوں اس آفس میں ہیں؟ پیٹ کے لیے، بڑی بڑی تنخواہیں ملتی ہیں، اس لیے یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا۔ تو ان کو ذاکر نائب صاحب نے ہمارے دارالعلوم کے ایک فاضل کو جو آفس بیریئر تھا اس کو تیار کیا، اس نے بولٹن میں ایک مولوی موسیٰ قاسمی ہیں ان کو فون کیا، انہوں میرے دوستوں میں سے ہیں، میں نے بولٹن میں کئی رمضان گزارے، اور ان کو تیار کیا کہ وہ مجھے ہموار کریں اس کانفرنس میں شرکت کے لیے۔ کئی دن ہوئے ان کا فون نہیں آیا، تو وہ جو آفس میں دارالعلوم دیوبند کا فارغ ملازم ہے اس نے مجھے فون کیا کہ مولانا موسیٰ صاحب کا فون آپ کے پاس آیا تھا؟ میں نے کہا میرے پاس نہیں آیا، اور وہاں تک نہیں آیا تھا۔ چند دن کے بعد میں مولانا موسیٰ صاحب کا فون آیا، انہوں نے یہ کہا کہ ذاکر نائب صاحب یہ چاہتے ہیں کہ تو ان کی کانفرنس میں شرکت کرے۔ میں نے کہا بھئی میرا کیا تک ہے ان کی کانفرنس میں شرکت کرنے کا؟ وہ غیر مقلد ہے، میں حنفی ہوں، میرا کیا تک ہے ان کے یہاں شرکت کرنے کا؟ انہوں نے کہا وہ غیر مقلد نہیں ہے، وہ تو پکے حنفی ہیں۔ وہ مولانا موسیٰ صاحب نے کہا کہ وہ غیر مقلد نہیں ہے، پورے پکے حنفی ہیں۔
تو میں نے 10 مسئلے ذکر کیے کہ ذاکر نائک صاحب یہ مسئلے بیان کرتے ہیں، یہ کون سے فقہ حنفی کے مسئلے ہیں؟ کم سے کم 50 مسئلے مجھے اس وقت یاد ہیں جو فقہ حنفی کے خلاف وہ کرتے ہیں۔ تو میں نے مثال دی مولانا موسیٰ صاحب کو کہ یہ مسئلے ذاکر نائک صاحب کے ہیں، یہ کہاں فقہ حنفی کے مسئلے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پکے حنفی ہیں؟ تو انہوں نے فون رکھ دیا اور پھر مجھ سے بات ہی نہیں کی۔ ایسے ہمارے دارالعلوم کے بڑے استاد ہیں، حضرت مولانا سید ارشد مدنی زیدہ مجدوم، ان کو بھی کسی اور ذریعے سے انہوں نے دعوت دی، اور مولانا ارشد مدنی نے مجھ سے خود کہا کہ مجھے بھی انہوں نے پھانسنے کی کوشش کی، مگر میں جانتا تھا تو میں نے انکار کر دیا۔ یہ میں کیا بات بتاتا ہوں کہ ہمارے کچھ اکابر اس اجلاس میں شریک ہوئے تھے، اور ہمارے دوست اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ دیوبند کے آدمی ہیں، کیوں شریک ہوئے؟ ارے انہوں نے تو ڈورا مجھ پر بھی ڈالا تھا، مولانا ارشد پر بھی ڈالا تھا اس کانفرنس میں شریک کرنے کے لیے، مگر ہم حقیقت حال سے واقف تھے، ہم دونوں بچ گئے، اور فلاں صاحب جو اس میں شریک ہوئے وہ بیچارے حقیقت حال سے واقف نہیں تھے، تو انہوں نے ان کو باور کرا دیا کہ پکے حنفی ہیں، تو ان کے کانفرنس میں شریک ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ کر رہا تھا کہ پہلے تھے وہ غیر مقلد، پھر غیر مقلد سے پیچھے نہیں آئے، آگے بڑھے، اور اب اس درجے پر پہنچے ہیں کہ غیر مقلد بھی پریشان ہے۔ اس کی مثال لو، دہلی میں ہمارے وحید الدین خان صاحب ہیں ایک، وہ پہلے مودودی تھے، پھر مودودی سے پیچھے نہیں ہٹے، آگے بڑھے، مودودی سے نکل کر تائب ہو کر نہیں آئے، اسے آگے بڑھے، اور ان کا جو ایک رسالہ نکلتا ہے الرسالہ، اس میں وہ فکر مودودی اور فکر وحیدی کا مقابلہ کرتے تھے، کمپیریشن کرتے تھے، موازنہ کرتے تھے کہ یہ فکر مودودی ہے، یہ فکر وحیدی ہے، تو پیچھے آئے، آگے بڑھے۔ پھر اس کے بعد میں وہ آدھے ہندو بن گئے۔ وحید الدین خان صاحب کے احوال سے آپ لوگ بامبے کے لوگ ہیں، مجھ سے زیادہ واقف ہیں، آدھے ہندو بن گئے، اور اب انہوں نے مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ کیا انہوں نے، اور ان کا جو رسالہ ہے اس کا انہوں نے ایک نمبر نکالا ہے، اس نمبر کا نام ہے قیامت کا الارم۔ فجر کی نماز کے لیے الارم رکھتے ہیں کہ نہیں؟ الارم گھڑی بجی، آنکھ کھل گئی کہ بے فجر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، تو انہوں نے کہا قیامت کا الارم۔ اس رسالے میں جو نمبر نکالا ہے اس میں کہا میں مسیح ہوں، میں مہدی ہوں، میں مسیح اور مہدی آ گئے تو قیامت آنے کے قریب ہے۔ حضرت مہدی اور حضرت مسیح تو قیامت کے قریب میں آئیں گے، اور جب وہ مہدی اور مسیح آ جائیں گے تب قیامت کا آنے میں دیر کیا ہے؟ آدھے گھنٹے کے بعد فجر کی نماز ہوگی۔ تو انہوں نے اس رسالے میں دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، میں مسیح ہوں، جتنی حدیثوں میں مہدی اور مسیح کا ذکر آیا ہے اس کا مصداق میں ہوں، مصداق میں ہوں۔ جب میں مہدی اور مسیح آ گیا تو قیامت کا الارم بج گیا، اب قیامت آنے میں تھوڑی دیر ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو گمراہ ہوتا ہے وہ گمراہی سے نکلتا نہیں ہے، گمراہی میں آگے بڑھتا ہے، گمراہی میں پیر پسارتا ہے۔ بس میرے بھائیوں، یہ فتنے ہیں زمانے کے، ان فتنوں سے بچو۔ اگر اپنے دین کی سلامتی چاہتے ہو تو ان فتنوں سے بچو، اور دیکھو یہ فتنے ہمیشہ آئیں گے۔ ہمارے دارالعلوم کے ایک بڑے حضرت گزرے ہیں، علامہ کشمیری قدس سرروح، ان کی بخاری کی شرح ہے فیض الباری، اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ یہ امت آخری امت ہے، اب کوئی نبی نہیں آنا، لہذا اس امت پر فتنے زیادہ آئیں گے۔ پچھلی امتوں پر جو فتنے آتے تھے اس سے زیادہ فتنے آئیں گے۔ فتنہ کے معنی آزمائش، کھرا کھوٹا، کسوٹی ہے، سونا رگڑا، سفید لکیر آئی رکھ دیا، یہ کھرا سونا ہے، سونا رگڑا، کالی لکیر آئی پھینک دیا، بیکار ہے۔ تو مسلمانوں میں کون کھرا مسلمان ہے، کون کھوٹا سونا ہے؟ اس کھرے اور کھوٹے سونے کے بار بار آزمائش ہے، فتنے آتے ہیں، اس میں رگڑا جاتا ہے، مخلص اور غیر مخلص کی چھٹائی ہوتی ہے، ایک طرف یہ ایک طرف یہ۔
میرے بھائیوں یہ ہمیشہ فتنے آئیں گے کیونکہ آخری امت ہے، مخلص اور غیر مخلص کی چھٹائی ہوتی رہے گی، اور جو سب سے بڑا فتنہ ہے دجال اکبر کا فتنہ وہ بھی حضور کی امت میں آنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے، مگر ساری امتیں گزر گئی، دجال نہیں نکلا۔ اب دجال آخری پیغمبر حضور کے زمانے میں دجال نکلنا ہے، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے، تو بڑے سے بڑا فتنہ بھی اسی امت میں آنا ہے، اور بے حساب پہلے سے زیادہ فتنے بھی اسی امت میں آنے ہیں۔ لہذا ہر مومن کو ہمیشہ چوکنا رہنا ہے کہ دنیا میں کون سا فتنہ ہے جس میں میں پھنس کر کے اپنا ایمان نہ کھو بیٹھوں، اس سے بچنا ہے۔ اور ایسے طریقے پر فتنے آئیں گے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور فتنے نے گھیر لیے۔ اس لیے ہمیشہ ہر مومن کو قرآن حدیث اس کا مطالعہ رکھو، اہل حق کے سے تعلق رکھو اور دین کو صحیح سمجھو، اور جو فتنے وجود میں آئیں ان فتنوں سے بچو، اپنے دین کی حفاظت کرو۔ جنت میں اگر جانا ہے تو عقیدوں کے صحیح ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ عمل کی کوتاہیاں، کرنے کی کوتاہیاں، نہ کرنے کی کوتاہیاں، یہ تو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف بھی کر دیں گے جس کے لیے چاہیں گے، لیکن عقیدوں کی خرابی معاف نہیں کی جائے گی۔ اس لیے اس کا خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے 9 مسئلے لکھ کر دیے ہیں جو ان صاحب کے اس زمانے میں پھیلائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے 9 لکھ کر دیے ہیں۔ میرے پاس تو 50 کی فہرست ہے، یہ خرفشال انہوں نے مچایا ہے۔ اب ایک مجلس میں وہ سارا میں کہاں سے سمجھاؤں گا؟ اس لیے بنیادی طور پر جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اہل حق صرف اہل السنہ والجماعہ ہیں، اور اہل السنہ والجماعہ 4 اماموں کا فالو کرنے والے ہی ہیں، 5ویں کوئی جماعت اہل حق میں نہیں ہے، چاہے وہ غیر مقلد ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ داؤدی بورے ہوں، چاہے خوجے ہوں، چاہے کوئی ہو، کوئی فرقہ ہو، وہ اہل حق میں سے نہیں ہے۔ صرف 4 ائمہ کا فالو کرنے والے ہی اہل حق میں سے ہیں، یہی اہل السنہ والجماعہ میں سے۔ اور ان 4 اماموں کے درمیان میں جو عملی اختلاف ہے نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھو آپ کے دارالعلوم دیوبند میں حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی، سب ہیں، ایک صف میں کھڑے ہیں۔ یہ عرفہ دن کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا ہے، تو بھی ٹھیک کر رہا ہے، تو بھی ٹھیک کر رہا ہے، یہ اس حدیث پر عمل کر رہا ہے، یہ اس حدیث پر عمل کر رہا ہے۔ لیکن جو شخص کہتا ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز حجت نہیں، یہ گمراہ فرقہ ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کے بعد حدیث حجت ہے، سنت کو نہیں مانتا، تو یہ گمراہ فرقہ ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ قرآن بھی حجت ہیں، حدیثیں حجت ہیں، اس کے بعد اجماع امت حجت نہیں ہے، امت کی یونیٹی یہ حجت نہیں ہے، تو یہ بھی گمراہ فرقہ ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 30 ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت کو غور سے سمجھو، سورہ نساء کے آیت نمبر 130 ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ شخص جو اللہ کے رسول کے اگینسٹ چلتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے رسول کے اگینسٹ چلتا ہے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت کلیئر ہو گئی، ہدایت واضح ہو گئی، وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ارے تو جب محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو اس اللہ کے رسول نے جو حدیثوں میں ہدایت دی کیوں نہیں مانتا؟ نہیں میں قرآن کو مانوں گا، صرف حدیثیں نہیں مانوں گا۔ ارے حدیثیں نہیں مانتا تو محمد الرسول اللہ کیوں پڑھتا ہے؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا میسنجر بھی مان لیا، پیغمبر بھی مان لیا،
اور اللہ نے 2 میسج لا کر دیے، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ قرآن کو مانتا ہے، حدیثوں کو نہیں مانتا۔ تو کیسا یہ بٹوارا جو کر رہا ہے محمد الرسول اللہ میں، جو بٹوارا کر رہا ہے، یہ کیسے بٹوارا کر رہا ہے؟ تو قرآن نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے، یعنی رسول کے اگینسٹ چلتا ہے، رسول کی دی ہوئی ہدایات پر جو حدیثوں میں ہے اس کو نہیں مانتا ہے، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، وہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور پھر حدیثوں کی مخالفت کرتا ہے۔ ایک بندہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کا جو راستہ ہے اس کا فالو نہیں کرتا، اس کے علاوہ راستے پر چلتا ہے اور پیروی کرتا ہے وہ اس راستے کی جو مسلمانوں کے راستے کے علاوہ ہے۔ یہی اجماع امت ہے، ساری امت کا اتفاق اور یونیٹی ہے، وہ نہیں مانتا، وہ اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد اس کی الگ ہے، اپنا راستہ اس نے الگ کیا ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بلند فرمائے، ان کی کتاب الرسالہ میں حضرت نے اسی آیت سے اجماع حجت اجماع پر استدلال کیا ہے کہ امت کا جو اجماع ہے یہ بھی حجت اس آیت میں اسی کا ذکر ہے کہ مسلمانوں کے راستے پر چلو، اس کے اگینسٹ مت چلو۔ اگر یہ دونوں باتیں کسی میں ہوں گی، رسول کے اگینسٹ چلے گا، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنائے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جانے دیں گے ہم اس کو جس راستے پر وہ جا رہا ہے۔ اللہ زبردستی موڑتے نہیں ہے کسی کو، ہدایت پر چلے ہدایت پر چلو، گمراہی پر جانا گمراہی پر جاؤ، اللہ کا کیا بگاڑو گے؟ اپنا ہی بگاڑو گے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جانے دیں گے ہم اس کو اس راستے پر جس پر وہ جا رہا ہے۔ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ، مر کر کہاں جائے گا؟ ہمارے پاس ہی تو آئے گا، جہنم میں ٹھونسیں گے۔ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اس آیت میں صاف کلیئر ہو گیا کہ جو صرف قرآن کو حجت مانتا ہے، حدیثوں کو اور سنت کو حجت نہیں مانتا، اور جو سنت کو حجت نہیں مانتا حدیثوں کو حجت مانتا ہے، صرف سنت اور حدیث دونوں اکٹھا ہو جائیں تو حجت ہے، لیکن صرف حدیث ہے سنت نہیں ہے، اس کو حجت مانتا ہے، اور اجماع امت کو حجت نہیں مانتا۔ یہ دو باتیں جن میں جمع ہیں، وہ جس راستے پر جا رہے ہیں اللہ جانے دیں گے، اللہ زبردستی نہیں موڑیں گے، اور مرنے کے بعد جہنم میں ٹھونسیں گے۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ مدار نجات کا عقیدوں کے صحیح ہونے پر ہے۔ عقیدوں میں سب سے پہلے قرآن کو حجت مانو، پھر وہ حدیثیں جو سنت ہیں اسے حجت مانو، پھر اجماع امت کو حجت مانو۔ اسی لیے 4 اماموں کے ماننے والوں نے اپنا نام رکھا اہل السنہ والجماعہ، سنت کے ماننے والے اور امت کی یونٹی کو ماننے والے۔ اب اگر کوئی سوچے کہ چوتھی چیز قیاس ہے، قیاس کا ذکر مولانا صاحب کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو میرے بھائیو، قیاس کوئی چیز نہیں، قیاس ایک ٹول ہے، ایک آلہ ہے، ایک اوزار ہے، اور یہ قرآن حدیث اور اجماع یہ 3 ڈیگیں ہیں۔ ان ڈیگوں میں سے کھانا نکالنے کے لیے کفگیر چاہیے، وہ کفگیر قیاس ہے۔ 3 ڈیگیں تیار ہوئی دعوت کی، ایک ڈیگ ہے پلاؤ کی، ایک زردے کی، ایک قورمے کی۔ مہمان بیٹھ گئے، کھانا نکالو تو فوراً ڈوئی تلاش کرتے ہیں، کفگیر تلاش کرتے ہیں، لمبا چمچہ، اور اس کے ذریعے سے پلیٹوں میں نکالتے ہیں۔ یہ جو کفگیر ہے یہ قیاس ہے۔ قیاس مثبت حکم نہیں ہے، قیاس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، قیاس تو مظہر حکم ہے۔ ان 3 ڈیگوں میں جو احکام ہے اس کو قیاس نکال کر ظاہر۔ بس اگر کسی نے
آنکھ کھول کر ڈھکنا ہٹا کر دیگوں میں کفگیر ڈال کر اندر سے کھانا پلیٹ میں لایا تو کھانا ہے، اور اگر آنکھ بند کر کے ڈھکنا ہٹائے بغیر رات کی تاریکی میں کفگیر ڈالا، وہ اندر دیگ میں گیا ہی نہیں، نیچے سے مٹی بھر کے لایا پلیٹ میں، تو یہ ابلیس کا قیاس ہے۔ اول من قاس قاس ابلیس، سب سے پہلا قیاس جو ہے وہ ابلیس نے کیا تھا، وہ قیاس وہ ہے جو دیگوں میں چمچہ نہیں گیا، نیچے سے مٹی بھر کر لایا، یہ ابلیس کا قیاس ہے، یہ کیسے معتبر ہوگا؟ اور جو چمچہ دیگوں میں گیا ہے اور دیگوں میں سے کھانا لایا، اس کو آپ کیسے غیر معتبر کہیں گے؟ اگر آپ غیر معتبر کہیں گے تو پھر تینوں دیگوں کو غیر معتبر کو، ارے تینوں دیگیں تو قرآن حدیث اور اجماع امت ہے، وہ کیسے غیر معتبر ہو جائے گا؟ اور جب وہ تینوں دیگیں معتبر ہیں اور بالیقین معتبر ہے، تو جو چمچہ اندر گیا ہے اور اندر سے کھانا پلیٹ میں لایا ہے، اس کھانے کو آپ غیر معتبر کیسے کہہ دیں گے؟ غیر معتبر جو قیاس ہے، ابلیس والا قیاس ہے، وہ ہے جو دیگ میں نہیں گیا ہے۔ دیکھو ابلیس کو جب حکم کیا اللہ نے کہ آدم کو سجدہ کرو، نہیں کیا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، ارے وہ نالائق، جب میں نے تجھے حکم دیا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ دیکھو یہ اللہ نے جو حکم دیا یہ ڈیگ ہے، اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے افضل ہوں، آدم مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، یہ تو اس کا اپنا خیر۔ اور اللہ کی ڈیگ میں کیا تھا کہ اللہ نے حکم دیا سجدہ کر، پھر نہیں کیا، تو یہ ڈیگ سے باہر اس نے قیاس کیا کہ میں افضل ہوں اس سے، ایسا جو قیاس ہے وہ تو شیطان کا قیاس ہے۔ لیکن میرے بھائیو بہت سنجیدگی سے سوچو، اگر یہ ایک حکم قرآن کی آیت سے نکالا گیا، ایک حکم حدیث سے نکالا گیا، تو آپ کیسے اس کو غیر معتبر کہیں گے؟ آپ اسے کیسے غیر معتبر کہیں گے؟ اور اگر وہ قیاس سے جو حکم نکالا گیا وہ غیر معتبر ہے تو پھر آیت بھی غیر معتبر ہے، حدیث بھی غیر معتبر ہے۔ مثال دو، مثال ہے، ہمارے مولانا صاحب کہیں گے وقت پورا ہونا ہے، جلدی جلدی مثال لو۔ ایک حدیث ہے کہ 6 چیزیں، گیہوں، جو، کھجور، نمک، سونا اور چاندی، ان 6 چیزوں کو آپس میں بیچو تو برابر سرابر بیچو اور دست بدست بیچو۔ یہ جو سود کا حکم ہے وہ صرف ان 6 چیزوں میں ہے یا ان 6 چیزوں کے علاوہ میں بھی ہے؟ چاروں فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان 6 کے ساتھ یہ 6 فار ایگزامپل، مثال کے طور پر 6 چیزوں کا ذکر ہے، ورنہ سود تو بہت سی چیزوں میں ہے۔ اور اس حدیث میں غور و فکر کر کے ایک ضابطہ بنایا اور اس ضابطے پر احکام بڑھائے اور پھیلائے، تو حدیث میں سے سوچ کر ضابطہ بنایا ہے، اس میں سے احکام پھیلائے ہیں، تو اگر یہ احکام پھیلائے غیر معتبر ہے تو حدیث غیر معتبر ہو جائے گی۔ میرے بھائیو وقت نہیں ہے، میں کھول کر سمجھاتا، بغیر تفصیل کے سمجھ لو۔ قیاس ٹول کا نام ہے، آلہ اور اوزار کا نام ہے، 3 دیگوں کے اندر سے کھانا نکالنے والے کفگیر کا نام قیاس ہے۔ قیاس مظہر ہے، مثبت نہیں ہے، اور 3 دیگیں معتبر ہیں، بس قیاس بھی معتبر ہوگا، مگر قیاس کو کھانے کی چیز نہیں ہے کہ وہ ڈوئی کو کھا رہا ہے۔ ارے ڈوئی کھانے کی چیز تھوڑی ہے، وہ تو کھانا نکالنے کی چیز ہے، اس لیے میں نے قیاس کا ذکر نہیں کیا۔ اور میں نے ہی ذکر نہیں کیا، نور الانوار کا جو متن ہے منار، اس میں بھی 3 اصول کو الگ کیا، قیاس کو الگ کیا۔ کیا کہا؟ اعلم ان اصول الشرع 3، کتاب اللہ و سنت رسولہ و اجماع الامہ۔ جان لو کہ اسلام کے شریعت کے پرنسپلز 3 ہیں، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت، حدیث لفظ نہیں ہے، اللہ کے رسول کی سنت اور امت کا یونٹی اجماع، بس یہ 3 اصول ہیں۔ پھر کیا کہا؟ والاصل الرابع القیاس المستنبت من هذه الاصول الثلاثہ، چوتھا پرنسپل وہ قیاس ہے جو ان 3 اصولوں میں سے مسائل نکالنے والا ہے۔
وہ خود کوئی مسئلہ نہیں ثابت کر سکتا ہے. کسی انسان کو اللہ کے رسول کے پاس تو اللہ کے یہاں سے وحی آتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی انسان ہو، اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے احکام مقرر کرے؟ ارے ہمارے خالق و مالک اللہ ہیں، وہ جو احکام بھیجیں گے اسی کا ہم فالو کریں گے. زید عمر بکر کو کیا حق ہے؟ ابو حنیفہ شافعی مالک کو کیا حق ہے؟ کوئی حق نہیں ہے. ہاں اتنا حق ہر ایک کو ہے کہ اللہ نے جو 3 دیگیں بھیجی ہیں ان دیگوں میں سے کھانا قیاس کے ذریعے سے نکال کر پلیٹوں میں سجا کر کے امت کے سامنے پیش کرو، تاکہ جو تفصیلات اب تک نہیں تھی وہ تفصیلات آگے پیش آئیں. دیکھو میرے بھائیو، اب زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے. ابھی ایک مسئلہ ابھی تو گورنمنٹ نے روک رکھا ہے، امریکہ نے اس پر پابندی لگا رکھی ہے، ورنہ وہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہوتا. وہ مسئلہ ہے کالونک کا مسئلہ ہے. کالونک، قلم کاری، انسان سے ایسا ہی دوسرا انسان، پھر تیسرا انسان، چوتھا انسان بنا دینے کا مسئلہ ہے. ایک آدمی ہے، اس کے سیل لے کر ویسا ہی دوسرا آدمی بنا دیں گے، پھر سیل لے کر ویسے ہی تیسرے آدمی بنا دیں گے. اب 3 آدمی بن گئے، اب مسائل کھڑے ہوں گے. بیوی تو ایک ہے، وہ کس کی ہے؟ 3 میں سے کس کی بیوی ہے؟ طرح طرح کے مسئلے پیدا ہو جائیں گے. اب یہ جو مسئلے ہیں، اگر حضور کے زمانے میں مسئلے سارے بیان کیے جائیں گے تو صحابہ کیسے سمجھیں گے؟ اور صحابہ سمجھیں گے نہیں تو یاد کر کے آگے کیسے بڑھائیں گے؟ اب اس زمانے میں جب کالوننگ اللہ کرے شروع نہ ہو، لیکن اگر شروع ہو گئی کالوننگ تو ان سب کے مسئلے ہم بتائیں گے، اور کالوننگ کے سارے مسئلے ہمارے مفتی حل کر کے بتائیں گے. کہاں سے لائیں گے؟ اسی قرآن و حدیث میں. کیسے نکالیں گے؟ وہ ڈوئی ہے ہمارے پاس لمبی، اس ڈوئی کے ذریعے سے انہی میں سے مسائل نکالیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجھے انہوں نے 10:15 کا وقت دیا تھا کچھ گورنمنٹ کے قانون کی مجبوریوں کی وجہ سے، لہذا حضرت کی دعا کرو. حضرت والا کا حکم یہ ہے کہ ہم سب کے بزرگ مفتی عبید اللہ صاحب صدی رحمت برکاتہ دعا فرمائیں، اس لیے ہم سے اللهم انت السلام ومنك السلام لا جلال الكرام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. اے اللہ، محض تیرے دین کی نصرت کے لیے، حفاظت کے لیے، اشاعت کے لیے، اے اللہ تیرے بندوں نے یہ نظام بنایا، کہنے والوں نے کہا، سننے والوں نے سنا. اے اللہ اس کو قبول فرما، اپنے دین کی حفاظت، نشر و اشاعت، اس کی پختگی اے اللہ اس کے حق میں قبول فرما. جو خیر کی باتیں کہی گئیں اے اللہ ان سب کو ہماری زندگیوں میں اتار دے، اور اگر کہیں کوئی بات ایسی زبان سے نکل گئی ہو جس میں کوئی شر کا پہلو ہے، اللہ ہم سب کو اس کے شر سے حفاظت فرما. ہم سب کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صحیح طور پر اس کو ماننے کی، جاننے کی توفیق عطا فرما. اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرما، حقیقی اتباع فرما. اے اللہ دین سے جو تو نے تعلق عطا فرمایا اس کی برکت سے سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما. جو مرحومین ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، مقروضوں کے قرضے کو ادا فرما، جو لوگ غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما. اے اللہ اپنی دین سے تعلق کی برکت سے ہم سب کی ساری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کاروبار اہل و عیال سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما، تمام قسم کے شرور و حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا